خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کیرن آرمسٹرانگ کی ایک بہت ہی مشہور کتاب اے ہسٹری آف گاڈ کا آپ کہہ لیں ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ خدا کا تصور خاص طور پر یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ہزاروں سالوں میں کیسے بدلا ہے۔ آج ہم کتاب کے تعارف بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ یہ خیالات کیسے ارتقا پذیر ہوئے۔ بالکل، اور دیکھیں آرمسٹرانگ شروع میں ہی ایک بڑا اہم فرق بتاتی ہیں۔ ایک ہے عقیدہ یعنی بلیف، کچھ باتوں کو بس مان لینا۔ اچھا۔ اور دوسرا ہے ایمان یعنی فیتھ، جس کا مطلب ہے بھروسہ، اعتماد۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر ہمارا جو خدا کا تصور ہے نا، وہ بچپن والا ہی رہ جاتا ہے، ہم اسے اپنی بڑی عمر کی زندگی کے ساتھ نہیں بڑھاتے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، مطلب خدا کا تصور کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ جی بالکل، آرمسٹرانگ خود اپنے تجربے سے بتاتی ہیں، کانوینٹ میں قوانین پر تو بہت زور تھا، اچھا، تحت بنتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اپنی تخلیق کا حصہ ہوئے؟ ایک طرح سے ہاں، یہ انسان کی تخلیقی صلاحیت ہے۔ وہ یہاں تک کہتی ہیں کہ کچھ توحید پرست بھی یہ مانتے تھے کہ خدا شاید ویسے موجود نہ ہو جیسے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، مگر پھر بھی وہ ایک حتمی حقیقت ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا تصور بس انسان نے گھڑ لیا؟ نہیں، وہ کہتی ہیں اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ وہ انسان کے ایک فطری مذہبی حص کو بھی مانتی ہیں، ہومو ریلیجوسس جسے کہتے ہیں۔ ان کے مطابق مذاہب بہت عملی ہوتے ہیں، مطلب جو خیالات کام کرتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، جو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ یا تو بدل جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اہم بات یہ ہے کہ خدا کے بارے میں ہمارے خیالات اور وہ اصل حقیقت جو ناقابل بیان ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ جاتا ہے یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہمارے تصورات محدود ہیں۔ تو یہ کتاب خدا کے تصور کی تاریخ ہے، خود خدا کی نہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اور آپ نے کہا کہ ان تینوں بڑے مذاہب میں یہودیت، عیسائیت، اسلام میں حیرت انگیز طور پر مماثلتیں بھی ہیں۔ جی ہاں، بنیادی تصورات میں کافی کچھ مشترک ہے، حالانکہ باہر سے وہ بہت مختلف لگتے ہیں۔ اچھا۔ آرمسٹرانگ زبان کے مسئلے پر بھی بات کرتی ہیں، جیسے خدا کے لیے مذکر صیغہ استعمال کرنا۔ عربی میں جیسے اللہ مذکر ہے مگر الذات مؤنث ہے۔ تو یہ ایک ایسے خدا کی تاریخ ہے جو بولتا ہے، جو تاریخ میں کچھ کرتا ہے۔ چلیں اب باقاعدہ کتاب کی ابواب کا جائزہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے باب 1، ابتدا میں، ان دا بگننگ۔ یہاں سے کیا کہانی شروع ہوتی ہے؟ وہ بالکل شروع سے، یعنی قدیم ترین تصورات سے بات شروع کرتی ہیں۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ انسان نے پہلے ایک بڑے خدا یا آسمانی خدا کو مانا۔ اچھا۔ جو بہت اونچا، بہت دور تھا، دنیا کے کاموں میں زیادہ دخل نہیں دیتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ زیادہ قریب، زیادہ کام آنے والے دیوتاؤں نے اس کی جگہ لے لی۔ قدیم معاشروں میں غیب کا ایک پراسرار طاقت کا احساس بہت شدید تھا، جسے وہ مانا یا نیومینا کہتے تھے۔ مانا، نیومینا۔ جی، شاید مذہب کا آغاز ہی اسی ہیبت، اسی اسرار کے تجربے سے ہوا، جسے روڈولف اوٹو نے نیومینس کہا ہے۔ اور یہ جو دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں ہیں، اساطیر، کیا یہ سچی تاریخ تھی ان کے لیے؟ آرمسٹرانگ کے مطابق قدیم لوگ انہیں لفظی تاریخ نہیں سمجھتے تھے، یہ تو کائنات کے، زندگی کے گہرے رازوں کو سمجھانے کی کوششیں تھیں۔ اچھا۔ جیسے مادر دیوی کی کہانیاں، انانا، اشٹر، آئسس وغیرہ، یہ زندگی اور زرخیزی کی علامت تھیں۔ ان کا ایک بنیادی خیال یہ تھا کہ اصل انسان بننے کے لیے الہی زندگی میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ مطلب دیوتاؤں کی نقل کرنا؟ ہاں بالکل، مقدس نمونوں کی پیروی کرنا، جیسے سبت پر آرام کرنا، یہ خدا کی تقلید سمجھی جاتی تھی۔ میسوپوٹیمیا یعنی جو پرانا عراق ہے، وہاں کیا صورتحال تھی؟ وہاں یہ تصور بہت واضح تھا۔ ان کے شہر، خاص طور پر بابل، وہ آسمانی دنیا کی نقل سمجھے جاتے تھے۔ اچھا۔ ان کی ایک مشہور نظم ہے انوما ایلش، وہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے بنی۔ ایک بڑی جنگ ہوئی تھی دیوتا مردک اور انتشار کی دیوی تیامات کے بیچ۔
جنگ سے تخلیق؟ جی، تخلیق ایک جدوجہد تھی، اور دلچسپ بات یہ کہ انسانوں کو ایک دیوتا کنگو کے خون سے بنایا گیا، یعنی انسانوں اور خداؤں میں ایک بنیادی رشتہ تھا، وہ ایک ہی الہی فطرت کا حصہ تھے۔ کیا ایسے ہی خیالات اسرائیل کے پڑوس میں کینان میں بھی تھے؟ جی ہاں، کینان میں بھی ملتی جلتی کہانیاں تھیں، جیسے بیل دیوتا کی سمندر کے دیوتا یم سے جنگ، انوما ایلش جیسی ہی بات ہے۔ ٹھیک۔ تخلیقی طاقت کو الہی سمجھا جاتا تھا، اور وہ مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے والے دیوتا کا تصور بھی تھا، جیسے بیل۔ یہ فطرت کے چکر کی علامت تھا۔ اور اسی ماحول میں پھر ابراہیم آتے ہیں؟ جی، تقریباً 20ویں یا 19ویں صدی قبل مسیح میں اسی ثقافتی اور مذہبی ماحول میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ ابراہیم کے بارے میں آرمسٹرانگ کیا کہتی ہیں؟ کیا وہ شروع سے ہی توحید پرست تھے، مطلب ایک خدا کو ماننے والے؟ دیکھیں، شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ شاید شروع میں وہ اور ان کا قبیلہ توحید پرست نہیں تھے۔ اچھا۔ وہ غالباً ایل نامی دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ ایل جو تھے وہ کنعان کے سب سے بڑے دیوتا مانے جاتے تھے۔ ایل؟ جی، اور وہ نسبتاً ایک نرم مزاج دیوتا سمجھے جاتے تھے، جو کبھی کبھی انسانوں سے مل بھی لیتے تھے، جیسے بائبل میں ممرے کے مقام پر ابراہیم سے ملنے کا ذکر ہے۔ یہ بات کے دور کا جو یاوے کا تصور ہے نا، اس سے کافی مختلف تھا۔ یاوے زیادہ دور، زیادہ پراسرار اور زیادہ خوفناک سمجھے جانے لگے۔ تو یہ ایل سے یاوے تک کا سفر کیسے ہوا؟ یعقوب کے جو تجربات ہیں ان کا کیا ذکر ہے؟ یعقوب کے تجربات میں بھی ایل کا ہی ذکر ہے، جیسے بیت ایل یعنی ایل کا گھر، وہاں خواب دیکھنا۔ ہاں، وہ سیڑھی والا خواب۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یعقوب وہاں ایل سے ایک قسم کا سودا کرتے ہیں کہ اگر ایل ان کی حفاظت کرے گا تو وہ اسے اپنا خاص خدا الوہیم مانیں گے۔ اچھا، مطلب یہ تعلق عملی ضرورت پر مبنی تھا؟ جی بالکل۔ پھر پنیل یعنی ایل کا چہرہ، وہاں ان کا خدا سے کشتی لڑنے والا واقعہ بھی اسی قربت کو دکھاتا ہے۔ اور ابراہیم کا ایمان؟ ابراہیم کے حوالے سے ایمان کا مطلب ذہنی یقین سے زیادہ بھروسہ اور عمل تھا۔ وہ جو اسحاق کی قربانی والی کہانی ہے، ہاں، وہ تو بہت مشکل کہانی ہے۔ جی، آج ہمیں بہت پریشان کرتی ہے۔ وہ اسی اندھے بھروسے کا امتحان کی۔ پھر آتی ہے خروج کی کہانی، موسیٰ اور یہوہ کا ظہور۔ یہ تو ایک بڑی تبدیلی لگتی ہے۔ بہت بڑی تبدیلی۔ خروج کی کہانی میں یہوہ ایک بہت طاقتور، بڑا جوشیلا اور کبھی کبھی تو بہت بے رحم جنگی خدا یہوہ سبوت لگتا ہے۔ یہ کہانی شاید لفظی تاریخ کم اور ایک قومی اساطیر، ایک متھ زیادہ ہے جو دبے ہوئے لوگوں کو امید دلاتی ہے۔ یہوہ آیا کہاں سے تھا؟ اس کی ابتدا واضح نہیں ہے۔ شاید مدیان کا کوئی قبائلی دیوتا تھا یا آتش فشاں سے جڑا ہوا۔ موسیٰ کو جو جلتی ہوئی جھاڑی میں تجربہ ہوا، جی، وہ ایل کے مقابلے میں زیادہ دہشت والا، زیادہ دوری والا تجربہ تھا۔ خدا اپنا نام بتاتا ہے، احیے اشر احیے، جس کا مطلب ہے میں جو ہوں سو ہوں، یا میں وہ بنوں گا جو میں بنوں گا۔ یہ ایک طرح سے اپنی ناقابل فہم فطرت کا اعلان ہے کہ مجھے سمجھ نہیں سکتے۔ اور کوہ سینا پر جو عہد ہوا، کوننٹ، اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا یہ مکمل توحید تھی؟ سینا پر وحی کا تجربہ بھی دہشت اور دوری والا ہے۔ قانون اوپر سے آتا ہے، کائنات کا حصہ نہیں لگتا۔ اچھا، عہد کا مطلب تھا کہ بنی اسرائیل صرف یہوہ کی عبادت کریں گے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ دوسرے خداؤں کے وجود سے انکار کرتے ہوں۔ تو یہ صرف ایک خاص تعلق کا وعدہ تھا؟ جی، مکمل توحید پرستی شاید بعد میں آئی۔ لیکن کیا بنی اسرائیل اس عہد پر قائم رہے؟ نہیں، یہ ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ کینان میں وہ زرخیزی کے لیے بال اور عشیرہ دیوی کی طرف جاتے رہے۔ اچھا، یہاں تک کہ سلیمان کے ہیکل میں بھی کافرانہ چیزیں شامل تھیں۔ یہ ایک ملی جلی سی کیفیت تھی جسے سنکرٹزم کہتے ہیں۔ پھر ایلیاہ نبی آئے؟ جی، 9ویں صدی قبل مسیح میں ایک بڑا بحران آیا جب بیل پرستی کو سرکاری حمایت ملی۔ ایلیاہ نے کوہ کرمل پر بیل کے نبیوں سے مقابلہ کیا۔ ہاں، وہ آگ والا مقابلہ۔ جی، اور وہاں پہلی بار ایک شدید پرتشدد عدم رواداری نظر آتی ہے۔ لیکن کیا ایلیاہ کا تجربہ صرف یہی تھا؟ نہیں، بعد میں ایلیاہ کو ہورب یعنی سینا پر ایک بہت مختلف تجربہ ہوا۔ وہاں یہوہ تیز ہوا،
زلزلے یا آگ میں نہیں تھا، تو پھر کس میں تھا؟ بلکہ ایک ہلکی سی سرگوشی میں تھا، کل دمامہ ڈاکا۔ یہ خدا کے تصور میں ایک اہم موڑ ہے۔ یہوہ فطرت سے الگ، زیادہ باطنی، زیادہ پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ اساطیری زبان کم ہو رہی تھی۔ اور یہ تبدیلیاں ایک بڑی عالمی تحریک کا حصہ تھیں جسے محوری دور یا ایکسیل ایج کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، تقریباً 800 سے 200 قبل مسیح کے دوران دنیا بھر میں یونان، ہندوستان، چین، ایران، اسرائیل، کمال کی بات ہے کہ ایک جیسی روحانی اور فکری تحریکیں چل رہی تھیں۔ اچھا۔ لوگ پرانی رسومات سے ہٹ رہے تھے، باطنی تجربے، اخلاقیات، انصاف پر زور دے رہے تھے۔ ہندوستان میں اپنشد آئے، بدھ آئے، یونان میں افلاطون، ارسطو آئے، سب ماورائتی ٹرانسینڈنس کی تلاش میں تھے۔ اور اسرائیل میں توحید پرستی اسی دور میں پختہ ہوئی؟ جی بالکل، اسی عالمی ماحول میں یہ پروان چڑھی۔ تو اب ہم آتے ہیں باب 2، ایک خدا پر۔ محوری دور میں اسرائیل میں کیا خاص ہو رہا تھا؟ یہاں انبیاء کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے، جیسے یسیع 8ویں صدی قبل مسیح میں انہوں نے ہیکل میں خدا کا رویا دیکھا۔ کیسا تھا وہ رویا؟ بہت خوفناک تجربہ تھا۔ خدا کی قدوسیت، یعنی اس کا بالکل الگ ہونا، ادرنس، اور اس کا جلال، لیکن ساتھ ہی پیغام یہ تھا کہ یہوہ صرف اسرائیل کا نہیں، پوری زمین کا خدا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہوہ کو خالی رسموں قربانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ انصاف اور ہمدردی، خسد چاہتا ہے۔ تو اصل امتحان ہیکل میں نہیں، باہر زندگی میں تھا۔ بالکل، سچائی کا معیار بازار میں، روزمرہ زندگی میں لوگوں کا ایک دوسرے سے سلوک تھا۔ کیا دوسرے نبی بھی یہی کہہ رہے تھے؟ جی ہاں، آموس جو ایک چرواہا تھا، اس نے سماجی ناانصافی پر بہت سخت بات کی۔ اس نے کہا کہ خدا کا عہد کوئی رعایت نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ اور ہوسیہ نے خدا اور اسرائیل کے تعلق کو میاں بیوی کے رشتے سے ملایا۔ اسرائیل کی بے وفائی یعنی دوسرے خداؤں کی پوجا خدا کو دکھ دیتی ہے۔ ہوسیہ نے زور دیا کہ خدا کو ظاہری رسمیں نہیں، خدا کا علم، دات الوہم چاہیے، مطلب ایک گہرا باطنی تعلق، ایک وفاداری۔ یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے کہ یہ نبی خدا کو بہت ذاتی جذباتی رنگ دے رہے ہیں، کبھی بادشاہ، کبھی دکھی باپ، کبھی چھوڑا ہوا شوہر۔ بالکل، آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یہ انبیاء ایک طرح سے خدا کو اپنی شبیہ پر اپنے تجربات کی روشنی میں بنا رہے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ تھا کہ خدا کا تصور زیادہ زندہ، زیادہ متعلقہ اور سماجی انصاف سے جڑ گیا، لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی نکلا۔ وہ کیا؟ بت پرستی کی شدید مخالفت۔ انبیاء نے دوسرے مذاہب کے بتوں کا مذاق اڑایا، حالانکہ وہ بت تو صرف علامتیں تھیں، خود خدا نہیں۔ یہ ایک نئی قسم کی عدم رواداری تھی۔ کیا اس عدم رواداری کی کوئی اور وجہ بھی تھی؟ شاید اس کا تعلق اس دور میں عورتوں کے مرتبے میں کمی اور مذکر خدا کے تصور کے غلبے سے بھی تھا۔ یہوہ نے آہستہ آہستہ دیویوں جیسے عشیرہ کی جگہ لے لی۔ پھر 7ویں صدی قبل مسیح میں بادشاہ یوسیاہ کی اصلاحات آئیں، کتاب استثناء ملی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ یہوہ احد یعنی یہوہ اکیلا ہے، یاوے الون، اور باقی تمام فرقوں کو مٹا دینا چاہیے۔ لیکن کیا اکیلا پن کا مطلب وہی تھا جو آج ہم توحید سے لیتے ہیں؟ شاید ابھی نہیں، زیادہ زور اس بات پر تھا کہ اسرائیل کو صرف یہوہ کی پوجا کرنی ہے۔ استثنائی الہیات نے چنے ہوئے ہونے کا مطلب علیحدگی اور دوسروں سے مقدس جنگ بنا دیا۔ یہ تو خطرناک بات ہے۔ جی، تاریخ کی کتابوں کو دوبارہ لکھا گیا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہوہ نے کنانیوں کی نسل کشی کا حکم دیا تھا۔ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ اس انتخابی الہیات کے بڑے خطرناک نتائج نکلے ہیں تاریخ میں۔ اس سخت موقف کے مقابلے میں کوئی اور آواز بھی تھی، یرمیہ نبی؟ جی، یرمیہ نے اس قوم پرستی کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی طاقتیں جیسے بابل وہ بھی خدا کا آلہ ہو سکتی ہیں اسرائیل کو سزا دینے کے لیے۔ انہوں نے خدا کو کیسے محسوس کیا؟ انہوں نے خدا کو اپنے اندر ایک درد، ایک آگ کی طرح محسوس کیا۔ انہوں نے پیشگوئی کی کہ ہیکل تباہ ہو جائے گا، لیکن ایک نیا عہد آئے گا جو پتھر پر نہیں، دلوں پر لکھا جائے گا۔ یہاں مذہب زیادہ باطنی، زیادہ ذاتی ہوتا نظر آتا ہے۔ اور پھر یروشلم تباہ ہو گیا، 587 قبل مسیح، اور جلاوطنی شروع ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ حزقیل نبی جو خود جلاوطن تھے، انہوں نے خدا کا ایک بہت ہی عجیب، بہت خوفناک رویا دیکھا۔ ایک ناقابل بیان چلتا پھرتا رتھ، مرکبہ جی، یہ خدا کا جلال کبوت تھا، اس کی ناقابل فہم موجودگی جو اب ہیکل سے الگ بھی ہو سکتی تھی۔ اور اسی جلاوطنی میں پھر حقیقی توحید کا اعلان ہوا؟ جی، دوسرے یسیائیہ نے یہ اعلان کیا کہ یہوہ ہی واحد خدا ہے، باقی سب کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے امید دلائی کہ یہوہ لوگوں کو واپس لائے گا، اور یہ کہ اس کا منصوبہ صرف اسرائیل نہیں بلکہ تمام قوموں کے لیے ہے۔ تو توحید فلسفے سے نہیں، ضرورت سے پیدا ہوئی۔ ہاں، مایوسی اور امید کی ضرورت سے۔ جلاوطنی سے واپسی اور دوسرے ہیکل کی تعمیر کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں؟ اب کاہنوں کی روایت، پریسٹلی پی روایت مضبوط ہوئی۔ انہوں نے تورات کو مکمل کیا۔ پی روایت خدا کی ماورائیت، اس کے ٹرانسیڈنس پر بہت زور دیتی ہے۔ اچھا، خدا کو براہ راست نہیں دیکھا جا سکتا، صرف اس کا جلال کبود، اس کی ظاہر ہونے والی موجودگی محسوس کی جا سکتی ہے جو ہیکل کو بھر دیتی ہے۔ اور تخلیق کی کہانی؟ پارے پیدائش کی کہانی کو دوبارہ لکھا۔ انوما ایلش کے برعکس یہ ایک پرامن منظم عمل تھا جس میں علیحدگی اور ترتیب اہم تھی۔ انسان خدا کی شبیہت پر بنا، ہیکل کائنات کی نقل تھا، اور قانون متسوت کی پابندی خدا کی موجودگی میں رہنے کا طریقہ بن گئی۔ کیا نبوت کا سلسلہ چلتا رہا؟ نہیں، نبوت کا دور ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ ایپوکالپٹک ادب نے لے لی، جو مستقبل کے بھید بتانے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایوب کی کتاب نے دکھ اور انصاف کے مشکل سوال اٹھائے، اور نتیجہ یہ نکالا کہ خدا کی حکمت انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ یونانی ثقافت، ہیلینزم کا کیا اثر پڑا؟ سکندر اعظم کے بعد یونانی ثقافت کا بہت گہرا اثر ہوا۔ کچھ یہودی متاثر ہوئے، کچھ پریشان۔ اسکندریہ میں فلو جیسے فلسفی پیدا ہوئے جنہوں نے یہودی روایت اور یونانی فلسفے، خاص طور پر افلاطونیت کو ملانے کی کوشش کی۔ فلو نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا کی ناقابل فہم ذات اور اس کی ظاہر ہونے والی طاقتوں میں فرق کیا۔ انہوں نے الہی لوگوس کا تصور دیا، خدا کا عقلی منصوبہ یا کلام جو کائنات کو بناتا اور چلاتا ہے۔ یہ تصور بعد میں عیسائیت کے لیے بہت اہم ہوا۔ لیکن پھر ہیکل تو دوبارہ تباہ ہو گیا 70 عیسوی میں۔ اس کے بعد یہودیت کیسے بچی؟ یہ ایک اور بہت بڑا بحران تھا، لیکن اس بار ربیوں نے یہودیت کو ایک نئی شکل دی۔ وہ کیسے؟ ہیکل اور قربانیوں کے بغیر انہوں نے تورات کے مطالعے، دعا اور مہربانی کے اعمال، حسد کو عبادت کی بنیاد بنایا۔ ربی یوحنن بن زکائی نے جبنے میں ایک علمی مرکز قائم کیا جہاں سے مشنا اور پھر تلمود تیار ہوئے۔ تو اب مطالعہ ہی عبادت بن گیا؟ جی، قانونی بحث، مباحثہ اور مطالعہ خود خدا کی موجودگی کا تجربہ بن گیا۔ ربیوں کا خدا کا تصور کیسا تھا؟ ان کا تجربہ نارمل مسٹسزم کا تھا، یعنی روزمرہ زندگی میں خدا کی موجودگی کو محسوس کرنا۔ انہوں نے شکینہ کا تصور دیا۔ شکینہ؟ جی، خدا کی بسنے والی موجودگی جو لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، خاص طور پر جلاوطنی میں، عبادت گاہ میں اور مطالعے کے دوران۔ اب کمیونٹی خود ایک ہیکل تھی۔ وہ خدا کی ناقابل فہمی پر زور دیتے تھے، لیکن یہ بھی مانتے تھے کہ خدا ہر شخص کی سمجھ کے مطابق خود کو ظاہر کرتا ہے۔ اور عملی زندگی کے بارے میں کیا تعلیم تھی؟ ربیوں نے روزمرہ کے اعمال، متسوات کو خدا کی محبت اور موجودگی محسوس کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ان کے نزدیک ہر انسان مقدس ہے کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پر بنا ہے۔ اچھا۔ پڑوسی سے محبت سب سے بڑا اصول تھا۔ انسان کے خلاف جرم، خاص طور پر اس کی بے عزتی کرنا، خدا کی بے حرمتی تھی۔ دوسروں کی خدمت کرنا خدا کی تقلید تھی۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہر شخص میں خدا کا احساس پیدا ہو۔ جی، اور باہمی تعلقات مقدس بن جائیں۔ یہوہ کا تصور اب ایک ایسے اصول میں بدل گیا تھا جو ہمدردی، احترام اور انصاف سکھاتا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خدا کا تصور کوئی ایک ٹھوس چیز نہیں رہا، یہ تو ہزاروں سال میں بدلتا رہا ہے۔ ایک دور کے آسمانی خدا سے لے کر قبائلی جنگجو دیوتا، پھر ایک الگ تھلگ مگر انصاف کرنے والا حاکم، اور آخر میں ایک ایسی موجودگی جو اندر محسوس ہو، جو اخلاقی زندگی اور کمیونٹی میں نظر آئے۔ بالکل،
اور یہ جو ارتقاء ہے نا، یہ ہمیشہ انسانی ضرورتوں، تاریخی حالات اور گہرے روحانی تجربات کا نتیجہ رہا ہے۔ یہ تصورات اس لیے چلتے رہے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے معنی رکھتے تھے، انہیں زندگی گزارنے، دکھ جھیلنے اور امید رکھنے میں مدد دیتے تھے۔ یہ ایک مسلسل انسانی کوشش رہی ہے کہ اس حتمی حقیقت کو سمجھا جائے جو شاید ہمیشہ ہماری پوری سمجھ سے باہر ہی رہے۔ آرمسٹرانگ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہر نسل کو خدا کا وہ تصور بنانا پڑتا ہے جو اس کے لیے کام کرے۔ ہم نے ابھی صرف شروع کی تاریخ دیکھی ہے اور اسی میں کتنی مختلف شکلیں نظر آئیں، خروج کے جنگجو خدا سے لے کر ربیوں کے شکینہ تک جو ان کے درمیان رہتی تھی۔ جی بالکل۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو مسلسل نئی تخلیق ہے، یہ خود الہی فطرت کے بارے میں کیا بتاتی ہے، اور آج ہمارے اس کے ساتھ تعلق کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ باب 3، جس کا عنوان ہے A Light to the Gentiles، یعنی غیر قوموں کے لیے ایک روشنی۔ جی، یہ باب ہمیں سیدھا اس زمانے کے فلسطین میں لے جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اچھا۔ اسی دوران دیکھیں، اسکندریہ میں فلو جیسے لوگ افلاطونی فلسفے کی روشنی میں یہودیت کی تشریح کر رہے تھے، اور یروشلم میں ہلال اور شمعی جیسے علماء کے درمیان بحثیں چل رہی تھیں۔ تو ایک طرح سے کافی گہما گہمی کا ماحول تھا۔ بہت زیادہ۔ اور باب یہ بھی واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں جو ٹھوس تاریخی معلومات ہیں نا، وہ ذرا محدود ہیں۔ اچھا، یعنی جو انجیلیں ہیں وہ بھی؟ ہاں، سب سے پرانی انجیل یعنی سینٹ مارک کی انجیل، وہ بھی ان کی وفات کے کوئی 20 سال بعد لکھی گئی۔ اوہ، تو اس وقت تو یقیناً اصل واقعات میں کچھ اور رنگ بھی شامل ہو گیا ہوگا۔ بالکل، کہانیاں، افسانوی پہلو جو ان کے پیروکاروں کے لیے ان کی اہمیت کو ظاہر کرتے تھے، انہیں ایک نیا موسیٰ، ایک نیا رہنما، نئے اسرائیل کا بانی سمجھا جانے لگا تھا۔ اور دیکھیں، اہم بات یہ ہے کہ اس وقت یہودی توحید پر بہت سختی سے قائم تھے۔ وہ مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ کون ہونا تھا؟ ایک انسان، داؤد کے خاندان سے۔ خدا کا بیٹا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک اعزازی لقب تھا، جیسے بادشاہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ سینٹ مارک کی انجیل بھی شروع میں تو انہیں ایک انسان کے طور پر ہی دکھاتی ہے۔ ان کا خاندان تھا، لوگ ان کے معجزات پر حیران ہوتے تھے۔ لیکن پھر رومیوں کے ہاتھوں ان کی مصلوبیت، یہ تو مسیحا کے تصور کے بالکل خلاف بات تھی۔ یہی تو سب سے بڑا چیلنج تھا، ایک مجرم کی موت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کے شاگردوں کا ایمان نہیں ٹوٹا۔ اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہونے والی بات؟ جی، وہ افواہیں پھیلیں، قبر خالی تھی، لوگوں نے انہیں دیکھا۔ یہیں سے ان کی شخصیت کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوتا ہے۔ تو کیا یہیں سے ان کی الوہیت کا خیال پیدا ہوا؟ آہستہ آہستہ، بہت آہستہ۔ خود انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ وہ تو اکثر اپنے لیے ابن آدم کی اصطلاح استعمال کرتے تھے، جو انسانی کمزوری کی طرف بھی اشارہ ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ معجزات، گناہ معاف کرنے کی طاقت، ہاں، وہ چیزیں انہیں خدا کی طاقت یا دونمس کا مظہر بناتی گئیں۔ پھر وہ کوہ طور پر تجلی والا واقعہ بھی ہے، چہرہ چمکنا، موسیٰ اور الیاس کا آنا۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، ذرائع کے مطابق حضرت عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ طاقتیں صرف میرے لیے نہیں ہیں، ایمان یعنی سچا یقین اور سپردگی، اس کے ذریعے دوسرے لوگ بھی، یہاں تک کہ غیر یہودی بھی، خدا سے ایسا ہی رشتہ بنا سکتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ جی، یہ ایک بہت بڑا دروازہ کھول رہی تھی۔ اور یہیں پر پھر سینٹ پال کا کردار آتا ہے نا؟ بالکل، سینٹ پال ایک انقلابی شخصیت۔ انہوں نے کہا کہ بھئی غیر یہودیوں کو عیسائی بننے کے لیے پوری یہودی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر تو بہت اختلاف ہوا ہوگا۔ شدید اختلاف۔ یروشلم میں جو اصل شاگرد تھے ان سے بہت بحث ہوئی۔ پال نے بھی ویسے حضرت عیسیٰ کو براہ راست خدا نہیں کہا، خدا کا بیٹا کہا، جس میں خدا کی روح اور طاقت کام کر رہی تھی۔ لیکن ان کے لیے حضرت عیسیٰ کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ بہت زیادہ۔ وہ توریت کی جگہ خدا کا سب سے اہم انکشاف بن گئے۔ پال کا جو اپنا تجربہ تھا نا مسیح میں ہونے کا، وہ بہت گہرا، ذاتی اور صوفیانہ قسم کا تھا۔
اور صلیبی موت کو بھی نئی معنویت ملی؟ جی، ہمارے گناہوں کے لیے ایک قربانی جس سے نئی زندگی ملی، یہ خیال بعد میں بہت بہت اہم ہو گیا، حالانکہ اس وقت تک اصلی گناہ کا کوئی باقاعدہ نظریہ نہیں تھا۔ یہ کچھ بدھ مت کے بودھی ستوا جیسا لگتا ہے۔ ہاں، کچھ مماثلت ہے جو دوسروں کے لیے اپنی نجات روک لیتا ہے۔ فرق یہ تھا کہ مسیح کو واحد ذریعہ مانا گیا اور ان کی قربانی ایک مکمل شدہ واقعہ۔ پال نے انہیں نیا آدم بھی کہا۔ جی، ایک نئی انسانیت کی شروعات جس میں سب شامل ہو سکتے ہیں۔ اور فلپیوں کے خط میں وہ ایک پرانی حمد کا ذکر کرتے ہیں، مسیح پہلے سے موجود تھے، پھر انسان بنے، یعنی خود کو خالی کیا، کینوسس، اور پھر خدا نے انہیں سب سے اونچا نام دیا۔ یہ خیالات بعد میں تثلیث کی بحثوں کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ پھر یوحنا کے انجیل کا کلام یعنی لوگوس، وہ تھوڑی بات کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کلام شروع سے خدا کے ساتھ تھا اور تخلیق کا ذریعہ بنا۔ یہ یونانی لوگوس سے زیادہ یہودی تصور میمرا یعنی خدا کے کلام کے قریب تھا۔ مطلب یہ خدا کی ذات اور دنیا کے بیچ ایک پل جیسا؟ بالکل۔ شروع میں شاید اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی الگ الہی شخصیت ہے، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ کی ازلی اہمیت اور خدا کی حکمت کا مظہر ہونے کی طرف اشارہ تھا۔ تو یہ نئے خیالات پھیلنا شروع ہوئے، خاص طور پر غیر یہودیوں میں۔ جی، وہ لوگ جو یہودی عبادت گاہوں سے متاثر تو تھے لیکن پوری شریعت پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پال کی تعلیمات نے انہیں ایک راستہ دیا۔ لیکن پھر یہودیوں سے علیحدگی ہو گئی۔ ہاں، جب عیسائیوں نے تورات پر عمل سے انکار کیا تو انہیں عبادت گاہوں سے نکال دیا گیا، اور رومی سلطنت، وہ پہلے تو انہیں یہودیوں کا ہی ایک فرقہ سمجھتے رہے۔ لیکن بعد میں جب علیحدگی واضح ہوئی تو انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ رومی بہت روایت پسند تھے۔ ایک نیا مذہب جو ان کے پرانے دیوتاؤں کو جھٹلاتا تھا وہ انہیں خطرناک لگا۔ اسے کہا گیا سپرسٹیشو نووا اے پراوا، ایک نیا اور بگڑا ہوا توہم پرستی۔ جبکہ پڑھے لکھے رومی فلسفے کی طرف دیکھتے تھے، افلاطونیت وغیرہ۔ بالکل۔ انہیں عیسائیت بہت عجیب لگی۔ ایک مصلوب یہودی خدا کا بیٹا، یہ ناقابل فہم تھا۔ ان کا خدا تو افلاطون یا ارسطو کا وہ کیا کہتے ہیں غیر متغیر، کامل، جذبات سے پاک وجود تھا۔ افلاطونیت کا مقصد تو روح کو مادے سے آزاد کر کے واحد یعنی the one تک پہنچانا تھا۔ جی، ایک منظم کائنات جہاں ہر چیز واحد سے نکلی ہے، اس میں کسی شخصی خدا یا نجات دہندہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو عیسائیوں کو اپنی بات سمجھانے میں یقیناً بہت مشکل ہوئی ہوگی۔ شروع میں تو ان کے پاس کوئی باقاعدہ الہیات تھی ہی نہیں، بس ایک مضبوط ایمان تھا۔ کریڈیرے کا مطلب ہی تھا دل دینا۔ پھر وہ معذرت خواں اپولوجسٹ آئے، جیسے جسٹن شہید۔ جی، انہوں نے کوشش کی فلسفیوں کو قائل کرنے کی کہ عیسائیت بھی ایک خدا کی بات کرتی ہے اور یسوع ہی وہ لوگوس ہیں جن کا ذکر فلسفی کرتے ہیں۔ مگر اسی دوران وہ گنوسٹسزم والا چیلنج بھی تو تھا۔ ہاں، وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ جاننے والے لوگ روایتی خدا کے تصور سے مطمئن نہیں تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ دنیا، یہ مادہ، یہ کسی کامل خدا کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ ان کا کیا خیال تھا؟ بہت پیچیدہ کہانیاں تھیں کہ اصل ناقابل فہم گاڈ ہیڈ سے مختلف الہی طاقتیں نکلیں، اور آخری طاقت صوفیہ یعنی حکمت کی غلطی سے یا کسی کمتر خدا ڈیمیرج کے حسد سے یہ مادی دنیا بن گئی۔ اور یسوع، وہ ایک پیغامبر تھے جو روح میں پھنسی الہی چنگاری کو واپس اصل گھر کا راستہ دکھانے آئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کون ہے، اس پر کتنی گہری بے چینی تھی۔ مارسیون نے بھی تو دو خداؤں کا نظریہ دیا تھا، پرانے عہد نامے کا سخت خدا اور یسوع کا مہربان خدا۔ بالکل۔ ان چیلنجز کے جواب میں پھر کلیمنٹ آف الیگزینڈریا اور آئرینیس جیسے مفکرین نے عیسائی عقائد کو یونانی فلسفے سے ملانے کی کوشش کی۔ انہوں نے خدا کی ایپتھیا یعنی جذبات سے پاک ہونے پر زور دیا، لیکن یہ بھی مانا کہ یسوع جو مجسم لوگوس تھے انہوں نے دکھ اٹھایا۔ یہیں سے تو پھر نئے سوال اٹھے ہوں گے۔ اگر خدا بدل نہیں سکتا تو دکھ کیسے اٹھایا؟ لوگوس اور باپ ایک ہیں یا الگ؟ جی، یہی سوالات تیسری صدی میں اور تیز ہو گئے۔ اوریجن جیسے لوگ آئے جنہوں نے افلاطونیت اور عیسائیت کو ملانے کی بہت کوشش کی۔ روح کا ازلی سفر، بائبل کی علامتی تشریح، اور پلوٹائنس جیسے غیر عیسائی مفکر بھی تو تھے۔ ہاں، نو فلاٹونی، ان کا واحد دا ون اور اس سے نکلنے والے ذہن ناؤس اور روح سائیکی کا تصور، ان کا اثر بھی بعد میں بہت گہرا ہوا۔
تو تیسری صدی کے آخر تک عیسائیت کافی منظم ہو چکی تھی؟ جی، پھیل چکی تھی، تنظیم بہتر ہو رہی تھی، پڑھے لکھے لوگ بھی آ رہے تھے۔ پھر قسطنطین بادشاہ آ گئے اور یہ ریاستی مذہب بن گیا۔ لیکن اندرونی بحثیں ختم نہیں ہوئیں؟ نہیں، بلکہ اب ایک نیا اور بہت بڑا تنازع شروع ہونے والا تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ اور یہی ہمیں لاتا ہے باب 4 کی طرف۔ عنوان ہے ٹرینٹی، دی کرسچن گاڈ، یعنی تثلیث، عیسائی خدا۔ چوتھا باب، تو اب جھگڑا کس بات پر تھا؟ تثلیث پر۔ بنیادی سوال یہ تھا، حضرت عیسیٰ کا باپ خدا سے کیا رشتہ ہے؟ کیا بیٹا سن بھی باپ کی طرح ہمیشہ سے ہے، ازلی، غیر مخلوق؟ یہ بحث شروع کی اسکندریہ کے ایک پادری اریس نے۔ اچھا، اریس کیا کہتے تھے؟ اریس یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یسوع معاذ اللہ خدا نہیں ہے، انہیں مضبوط خدا وغیرہ کہتے تھے، لیکن ان کا موقف تھا کہ بیٹا باپ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اصل غیر مخلوق خدا صرف باپ ہے۔ تو پھر بیٹے کو باپ نے تخلیق کیا، بھلے ہی تمام مخلوقات سے پہلے کیا ہو اور سب سے اعلیٰ ہو، وہ مخلوق ہے۔ انہوں نے بائبل سے حوالے دیے، جیسے یسوع نے کہا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ ان کے خیال میں بیٹے کو اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے الوہیت ملی، یہ اس کی فطرت نہیں تھی۔ یہ تو خدا کی وحدانیت پر زور دینے والی بات لگتی ہے۔ اس میں مسئلہ کیا نظر آیا دوسروں کو؟ مسئلہ تھا وہ نیا عقیدہ جو اب مضبوط ہو چکا تھا، کریشن ایکس نیہیلو، یعنی خدا نے کائنات کو کچھ نہیں سے بنایا۔ اچھا، یہ افلاطونی نظریے سے مختلف تھا کہ چیزیں خدا سے شعاؤں کی طرح نکلیں۔ اس نئے نظریے میں خدا اور مخلوق کے بیچ ایک بہت بڑی خلیج تھی۔ تو اب سوال یہ تھا کہ یسوع جو نجات دہندہ ہیں، وہ اس خلیج کس طرف ہیں، خدا کی طرف یا مخلوق کی طرف؟ سمجھ آئی۔ تو جو ایریس کے مخالف تھے، جیسے ایتھنیسیس، ان کا کیا جواب تھا؟ ایتھنیسیس کا استدلال یہ تھا کہ اگر یسوع خود ایک مخلوق ہیں، چاہے کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہوں، تو وہ ہمیں جو خود مخلوق ہیں فنا سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ نجات دینے کے لیے نجات دہندہ کا خود خدا ہونا لازمی ہے۔ اسے باپ کے ساتھ ہوموسوشن، یعنی ایک ہی ذات کا ہونا چاہیے۔ یعنی بالکل باپ جیسا؟ جی، ان کا مشہور جملہ تھا، کلام انسان بنا تاکہ ہم الہی بن سکیں۔ یہ تو بہت بڑا نظریاتی اختلاف تھا۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوا؟ 325 عیسوی میں قسطنطین بادشاہ نے نیکیا میں ایک بڑی کونسل بلوائی۔ وہاں بہت بحث ہوئی، آخر میں ایتھنیسیس کا نظریہ جیت گیا۔ نیکیا کا عقیدہ منظور ہوا، جس میں صاف کہا گیا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ہوموزیوشن ہے، وہ پیدا کیا گیا، بنایا نہیں گیا۔ تو یہ تثلیث کی بنیاد بن گئی؟ جی بالکل۔ لیکن کیا اس سے ساری بحث ختم ہو گئی؟ ارے نہیں، بالکل نہیں۔ ہوموزیوشن کی اصطلاح خود بڑی متنازعہ رہی۔ یہ بائبل میں نہیں تھی، کچھ کو یہ زیادہ فلسفیانہ یا مادی لگی۔ پھر سوال اٹھا کہ اگر بیٹا بھی باپ جیسا ہی جوہر رکھتا ہے تو کیا یہ دو خدا نہیں ہو گئے؟ اوہو! یہ بحران اگلے 60 سال تک چلتا رہا۔ لوگوں نے متبادل اصطلاحات بھی تجویز کی، جیسے ہومویوشن، یعنی مشابہ جوہر۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ بحث لگ رہی ہے۔ اسے سلجھایا کیسے گیا آخرکار؟ اس کا ایک قابل قبول حل مشرقی چرچ میں آیا، کیپاڈوکین فادرز کی طرف سے، بیزل، گریگوری آف نسا اور گریگوری آف نزانزس۔ یہ لوگ بہت گہرے روحانی بزرگ تھے اور سمجھتے تھے کہ خدا کو صرف منطق سے نہیں پکڑ سکتے، تجربہ ضروری ہے۔ ہم اسے صرف اس کے کاموں یا دنیا میں اس کے ظہور سے جان سکتے ہیں۔ انہوں نے کیرگما اور ڈوگما میں بھی فرق کیا؟ جی، بیزل نے کیرگما ہوئی عوامی تعلیم جو سب کو سمجھائی جا سکتی ہے، ڈوگما ہوئی وہ گہری علامتی سچائی جو صرف تجربے اور خاموشی میں ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہترین الہیات ایپوفیٹک ہے، یعنی خاموش، یہ جاننا کہ ہم خدا کے بارے میں کیا نہیں کہہ سکتے۔ اور تثلیث کے بارے میں ان کا کیا خیال بنا؟ انہوں نے کہا کہ خدا اپنی ذات اسیا میں تو ایک ہی ہے، لیکن دنیا پر وہ 3 قابل شناخت طریقوں یا ہائپوسٹیسز اقانیم سے ظاہر ہوتا ہے: باپ جو ماورا ہے، بیٹا جو تخلیق اور نجات میں ظاہر ہے، اور روح القدس جو ہمارے اندر کام کرتا ہے۔ تو یہ 3 الگ خدا نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ہی ناقابل تقسیم خدا کے 3 چہرے ہیں، وہ ایک دوسرے میں موجود ہیں۔ پیریکوریسس الگ الگ نہیں ہے، جیسے ایک ہی ذہن میں الگ الگ خیالات ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ریاضی کا فارمولا نہیں ہے، بلکہ ایک پیراڈائم ہے جو ہمیں خدا کے اسرار کی یاد دلاتا ہے۔ یہ تو مشرقی چرچ کا نظریہ ہوا۔ مغرب میں کیا ہوا؟
مغرب میں سینٹ آگسٹن نے تثلیث کو ایک الگ نفسیاتی زاویے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ انسان خدا کی شبیہ پر بنا ہے تو ہمارے اپنے ذہن میں بھی تثلیث کا عکس ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ ذہن کی 3 صلاحیتیں ہیں: یادداشت، میموری، فہم، انڈرسٹینڈنگ، اور ارادہ، ول۔ یہ تینوں مل کر ایک ذہن بناتے ہیں، اور یہ خدا کی تثلیث کا عکس ہے۔ آگسٹین نے وہ اصلی گناہ والا نظریہ بھی تو دیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، اپنے بعد کے دور میں جب روم زوال پذیر تھا، انہوں نے یہ سخت نظریہ پیش کیا کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ گار ہے، اور یہ گناہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ یہ نظریہ مغرب میں بہت مؤثر ہوا، اور اس نے خدا کی ایک سخت تصویر بھی پیش کی۔ اس کے ساتھ جنسیت اور عورتوں کے بارے میں منفی رویے بھی جڑے؟ بدقسمتی سے ہاں، اس نظریے نے ان چیزوں کو بھی فروغ دیا۔ تو تثلیث کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی بحثیں چلتی رہیں کہ خدا کا انسان بننا یعنی تجسیم، یہ کیسے ممکن ہوا؟ بالکل، بہت سے مختلف نظریات سامنے آئے، لیکن جو مرکزی چرچ کا موقف رہا وہ یہی تھا کہ یسوع مکمل طور پر خدا بھی تھے اور مکمل طور پر انسان بھی، اور یہ کہ خدا نے واقعی انسانی کمزوری اور موت کا تجربہ کیا۔ یہ بات تو عقلی طور پر بڑی متصادم لگتی ہے، لیکن اسے الہی اسرار کا حصہ سمجھا گیا کہ ہماری عقل اسے پوری طرح نہیں سمجھ سکتی۔ پھر 6 صدی میں وہ سوڈو ڈینائز آ گئے۔ جی، ایک پراسرار مصنف، انہوں نے نوفلاطونیت کو عیسائی رنگ دیا اور اپوفیسٹک یعنی منفی الہیات پر پھر سے بہت زور دیا۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ کہ خدا کو وجود سے باہر معمہ یا کچھ نہیں کہنا زیادہ درست ہے۔ ہم خدا کے بارے میں جو بھی اچھی صفت سوچتے ہیں، ہمیں فوراً یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خدا اس تصور سے بھی کہیں بلند ہے۔ اس تضاد کو سمجھنا ہی خدا سے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ اور انہوں نے ایکسٹسی یعنی وجد کی بات بھی کی؟ جی، کہ وجد خدا سے اتحاد کا ذریعہ ہے، اور یہ صرف ہمارا خدا کی طرف جانا نہیں بلکہ خدا کا بھی محبت میں اپنی ذات سے باہر نکل کر مخلوق کی طرف آنا ہے۔ کیا مشرق اور مغرب میں تجسیم کے مقصد پر بھی کوئی اختلاف تھا؟ ہاں، کچھ فرق تھا۔ مشرق میں میکسیمس دا کنفیسر جیسے لوگ کہتے تھے کہ لوگوس اس لیے انسان بنا تاکہ پوری انسانیت خدا جیسی بن جائے، فضل سے۔ اور مغرب میں اینسلم آف کینٹربری جیسے لوگوں نے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ تجسیم اس لیے ضروری تھی تاکہ ایک خدا انسان انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے، خدا کے انصاف کا تقاضا پورا کر سکے۔ یہ ذرا قانونی قسم کا ماڈل تھا۔ تو یہ تثلیث اور تجسیم کے عقائد جو اتنے پیچیدہ ہیں، ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ ایک سطح پر تو یہ خدا کو انسانی تصورات کی چھوٹی ڈبیا میں بند کرنے سے بچانے کی کوشش تھی۔ تثلیث یاد دلاتی ہے کہ خدا ہماری منطق سے کتنا بالاتر ہے۔ تجسیم اصرار کرتی ہے کہ خدا دنیا سے لاتعلق نہیں بلکہ انسانیت سے جڑا ہوا ہے۔ ان میں کچھ مماثلت دوسرے مذاہب کے صوفیانہ تصورات سے بھی ہیں؟ جی، کچھ نہ کچھ مماثلتیں یہودیت کے قبالہ اور اسلام کے تصوف میں پائے جانے والے الہی اسرار کے تصورات سے ملتی ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا۔ جی، وہ یہ کہ یسوع کو واحد اور حتمی اوتار ماننے کی وجہ سے عیسائیت میں خاص قسم کا اختصاصی رویہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے انبیاء اور پیغامات جیسے اسلام کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اور اسلام ان علاقوں میں تیزی سے پھیلا جہاں شاید یہ یونانی فلسفے والے تصورات اجنبی تھے۔ بالکل، جہاں لوگ شاید خدا کے زیادہ روایتی سامی تصور کی طرف واپس جانا چاہتے تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان 2 ابواب میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک سادہ یہودی توحید سے بات شروع ہوئی اور پھر فلسفیانہ بحثوں، ثقافتی اثرات، گہرے مذہبی تجربات سے گزرتے ہوئے عیسائیت میں خدا کا تصور تثلیث جیسے پیچیدہ عقیدے تک پہنچا۔ کیا زبردست سفر تھا یہ! بالکل، صدیوں پر محیط ایک ذہنی اور روحانی سفر، اور یہ دکھاتا ہے کہ خدا کو سمجھنے کی کوشش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہر دور، ہر ثقافت اسے اپنے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور مشرق اور مغرب کے درمیان جو فکری فرق پیدا ہوئے وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ جی ہاں، وہ اثرات آج تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی زبان اور عقل کی حد کہاں ختم ہوتی ہے جب بات حتمی حقیقت کی ہو۔ شاید اصل چیلنج یہی ہے کہ خدا کے اسرار کو تسلیم کرتے ہوئے بھی اس سے ایک بامانی تعلق کیسے قائم رکھا جائے۔ اور ایک آخری سوال جو یہ ساری بحث ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے، کیا خدا کے بارے میں یہ جو مختلف تصورات ہیں،
چاہے وہ ایک ہی مذہب کے اندر ہوں یا مختلف مذاہب کے بیچ، کیا ہی لازمی طور پر ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں؟ یا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب ایک ہی ناقابل بیان حقیقت کے مختلف رخ ہوں جنہیں انسان اپنی محدود سمجھ بوجھ کے مطابق دیکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ باب 5، عنوان ہے وحدت اسلام کا خدا۔ جی، کہانی شروع ہوتی ہے 7ویں صدی کے عرب سے۔ مکہ شہر اور کوہ ہرا پر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ۔ یہ پس منظر کیا تھا، تھوڑا سا بتائیے گا؟ جی، دیکھیں 7ویں صدی کا مکہ وہ ایک تبدیلی کے دور سے گزر رہا تھا۔ جو پرانی قبائلی اقدار تھیں جنہیں مروہ کہتے تھے، اچھا، یعنی بہادری، وفاداری، صبر، وہ ایک نئے آپ کہہ لیں زیادہ خود غرض سرمایہ دارانہ نظام سے ٹکرا رہی تھیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں جو دولت کی ہوس بڑھ رہی تھی اور غریبوں سے لا تعلقی، جسے قرآن استغنا کہتا ہے، جی ہاں، استغنا، اس پر وہ بہت فکر مند تھے۔ یہ ایک طرح سے جاہلیت کا دور تھا، مطلب صرف لا علمی نہیں بلکہ ایک اخلاقی بیرا روی کا زمانہ تھا۔ اور اس وقت عرب میں مذہبی ماحول کیسا تھا؟ کیا پہلے سے ایک خدا کا کوئی تصور تھا؟ ہاں، دیکھیں ارد گرد بڑی سلطنتیں تھیں، بازنطینی، ساسانی اور یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والے بھی عرب میں تھے۔ صحیح۔ کچھ عربوں میں ایک خواہش تھی ایک خالص عرب توحید کی، حنیفیہ جسے کہتے ہیں، یا دین ابراہیمی۔ اچھا، حنیفیہ۔ جی، لوگ تھے جیسے زید بن عمر جو کھلے عام بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ تو اسی ماحول میں سن 610 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں کوہ ہرا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا تجربہ ہوا وحی کا۔ حکم تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ اور یہ تجربہ کیسا تھا ان کے لیے؟ کیا فوراً ہی ایک نئے مذہب کا اعلان ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ابتدائی تجربہ تو بہت شدید تھا، ذاتی تھا۔ خود ان کو شک گزرا کہ کہیں وہ شاعر یا مجنون تو نہیں۔ اچھا۔ یہاں ان کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے کزن ورقہ بن نوفل، انہوں نے ہمت بندھائی، تصدیق کی۔ شروع میں پیغام بہت سادہ تھا، کوئی نیا مذہب نہیں تھا، بلکہ اپنے ہی قبیلے قریش کو ایک خدا یعنی اللہ کی طرف بلانا تھا۔ اچھا۔ جو کائنات کا خالق ہے، مہربان ہے، فطرت میں اس کی نشانیاں دیکھنے کی دعوت تھی۔ اور ناشکری، تکبر، سماجی ذمہ داریوں سے غفلت، ان چیزوں پر تنبیہ تھی۔ تو پھر بنیادی عبادات کیا تھیں شروع میں، اور قرآن کا انداز کیسا تھا؟ عبادات میں بنیادی تھی نماز یعنی صلات، جو زندگی کو خدا کی یاد سے جوڑتی تھی، اور زکوٰۃ یعنی اپنی دولت میں سے سماج کے کمزور طبقے کا حصہ نکالنا۔ ٹھیک۔ اسلام کا مطلب ہی یہی تھا، خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا۔ قرآن کا انداز روایتی مذہبی کتابوں جیسا نہیں تھا، وہ عقلی قیاس آرائیوں یعنی زن سے گریز کرتا تھا۔ اچھا۔ اور خدا کو ایک اخلاقی حقیقت کے طور پر پیش کرتا تھا۔ بار بار عقل استعمال کرنے، کائنات میں خدا کی نشانیوں یعنی آیات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور قرآن کی زبان، اس کے اثر کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ قرآن خود کو ہی سب سے بڑی نشانی کہتا ہے۔ اس کی عربی زبان کو تو بے مثال سمجھا جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف پڑھنا نہیں بلکہ لٹرجیکل تلاوت ہے جو سننے والے پر گہرا اثر ڈالے۔ جی۔ ذرائع میں جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، ان کے ایمان لانے کی کہانی بتاتی ہے کہ اس کلام میں لوگوں کی زندگیاں بدل دینے والی طاقت تھی۔ وہ جارج سٹائنر کا حوالہ بھی ہے نا کہ عظیم آرٹ آپ کو بدل دیتا ہے۔ قرآن کا بھی کچھ ایسا ہی اثر بیان کیا گیا ہے۔ قریش کے ساتھ پھر اختلاف کا بڑھا، اور کیوں بڑھا؟ اختلاف اصل میں تب شدید ہوا جب واضح طور پر بت پرستی سے منع کیا گیا، اور شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ ٹھیک۔ ذرائع میں وہ شیطانی آیات والے واقعے کا بھی ذکر ملتا ہے جو شاید اسی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے کہ کیا توحید پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ لیکن جواب نفی میں تھا۔ بالکل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب واضح تھا، نہیں، اللہ ایک ہے، احد، لا زوال، الصمد، بے مثال۔ اس کے 99 نام اس کی عظمت اور مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو بظاہر متضاد لگتی ہیں، جیسے القہار یعنی غالب اور الحلیم یعنی بردبار۔
اچھا، اسلام کا دوسرے مذاہب کے بارے میں کیا نظریہ تھا، خصوصاً یہودیت اور عیسائیت؟ دیکھیں، قرآن کا موقف یہ تھا کہ چونکہ خدا ایک ہے تو تمام سچی ہدایت اسی کی طرف سے آتی ہے، وہ النور ہے، روشنی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے تسلسل کا ذکر ملتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہا گیا، عزت دی گئی۔ اہل کتاب؟ جی، جن کے پاس اپنی الہامی کتابیں تھیں۔ شروع میں تو انہیں اسلام قبول کرنے کو بھی نہیں کہا گیا تھا، کیونکہ ان کے پاس اپنی ہدایت موجود تھی۔ پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، اس سے کیا تبدیلی آئی؟ یہ تو ایک بہت بڑا موڑ تھا نا؟ جی، 622 عیسوی کی ہجرت یہ ایک اہم موڑ تھا۔ مدینہ میں ایک مسلم معاشرہ، امت، وہ تشکیل پایا۔ شروع میں مسلمانوں میں کچھ یہودی رسومات بھی اپنائیں، جیسے یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اچھا۔ جی، لیکن جب مدینہ کے یہودی قبائل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جس کی سیاسی وجوہات بھی تھیں، تو پھر اسلامی تشخص زیادہ واضح ہوا۔ اچھا، تب تبدیلی آئی؟ جی، تب کعبہ کو، جو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، قبلہ بنا دیا گیا۔ یہ ایک طرح سے دین ابراہیمی کی طرف واپسی اور ایک آزاد شناخت کا اعلان تھا۔ اور اس ابتدائی معاشرے کی کیا خصوصیات تھیں؟ کیا وہ مساوات پر مبنی تھا؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ ابتدائی اسلامی معاشرہ کافی حد تک مساوات پر مبنی تھا۔ خواتین کو وراثت اور طلاق میں حقوق دیے گئے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم ختم ہوئی۔ یہ تو بہت اہم تھا۔ بالکل۔ تاہم یہ بھی ملتا ہے کہ بعد میں جب سلطنت پھیلی تو فارسی اور بائزنٹینی اثرات آئے، پردے اور حرم جیسے رواج بھی آئے، اور شروع میں ہی جانشینی کے سوال پر اختلاف پیدا ہوا، جو بعد میں سنی اور شیعہ تقسیم کی بنیاد بنا۔ تو جیسے جیسے معاشرہ پھیلا، نئے چیلنجز آئے، قانون سازی کی ضرورت پڑی ہوگی۔ جی بالکل، اسی ضرورت کے تحت شریعت کی تشکیل ہوئی، جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، یعنی سنت یا حدیث پر مبنی تھی۔ سنت اور حدیث؟ جی، نبی کی زندگی کو تقوی یعنی خدا کا شعور حاصل کرنے کا نمونہ سمجھا گیا۔ محدثین جو تھے، حدیث کے علماء، ان کا کردار بہت اہم ہو گیا۔ اسی دوران قرآن کے غیر مخلوق ہونے کا عقیدہ بھی سامنے آیا، یعنی قرآن خدا کا ازلی کلام ہے جو وقت سے ماورا ہے۔ یہ خدا سے براہ راست تعلق کا ایک ذریعہ سمجھا گیا۔ اور شیعہ فکر میں کیا خاص پیش رفت ہوئی اس دوران؟ شیعہ فکر میں علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد یعنی ائمہ، ان کا مقام بہت بلند ہوا۔ انہیں خاص الہامی علم یعنی علم کا حامل سمجھا جانے لگا۔ اچھا۔ اور القابات دیے گئے، جیسے نور محمد، حجت یعنی خدا کا ثبوت۔ وقت کے ساتھ شیعوں میں بھی مختلف گروہ بن گئے، جیسے 12 امامی اور اسماعیلی یعنی 7 امامی۔ اسی دوران ایک اور مکتب فکر معتزلہ کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ کون تھے؟ جی، معتزلہ یہ عقلیت پسند تھے، آزاد مرضی اور خدا کے عدل پر بہت زور دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انصاف جو ہے وہ خدا کی ذات کا لازمی حصہ ہے۔ اچھا۔ تقدیر کے مسئلے پر ان کا روایتی علماء محدثین سے اختلاف تھا۔ انہوں نے خلیفہ المامون کے دور میں کوشش کی کہ اپنے نظریات کو ریاستی طاقت سے نافذ کریں، جس کی امام احمد بن حنبل جیسی شخصیات نے سخت مزاحمت کی۔ تو ابن حنبل اور محدثین کا موقف کیا تھا اس کے برخلاف؟ ان کا زور قرآن و حدیث کی لفظی پیروی پر تھا، بلا کیف، یعنی یہ پوچھے بغیر کہ کیسے؟ بلا کیف؟ جی، وہ عقلی بحثوں سے گریز کرتے تھے اور خدا کی ذات کو انسانی سمجھ سے بالاتر سمجھتے تھے۔ تو اس کشمکش کا آپ کہہ لیں حل کیسے نکلا، یا کوئی درمیانی راہ نکلی؟ یہاں الاشری کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے ایک درمیانی راہ نکالی، جسے علم الکلام کہتے ہیں، یعنی اسلامی الہیات۔ علم الکلام؟ جی، انہوں نے عقلی دلائل استعمال کیے، لیکن اس لیے نہیں کہ خدا کو پوری طرح سمجھا جا سکے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، انہوں نے خدا کی صفات کو ازلی مانا لیکن ذات سے الگ، قرآن کے کلام کو ازلی لیکن متن کو مخلوق قرار دیا، اور انسان کے اختیار، کسب اور خدا کی تخلیق کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان کے پیروکاروں نے، جیسے الباقلانی، انہوں نے کائنات کے ہر لمحہ خدا پر منحصر ہونے، اوکیجنلزم جیسے نظریات پیش کیے تاکہ خدا کی قدرت کاملہ پر زور دیا جا سکے۔ تو باب 5 کا خلاصہ یہ ہوا کہ توحید کے واضح تصور سے شروع ہو کر بات کافی پیچیدہ ہو گئی۔
خدا کی ذات، صفات، تقدیر، کلام، ان سب پر بحثیں شروع ہوئی۔ بالکل، علم الکلام نے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش تو کی، لیکن شاید عام مسلمانوں کے لیے یہ بہت زیادہ عقلی اور خشک ثابت ہوا۔ اب ایک نیا اور آپ کہہ لیں بڑا چیلنج سامنے آنے والا تھا، یونانی فلسفہ۔ بالکل، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی فکر کے ساتھ اس ٹکراؤ نے خدا کے تصور کو کیسے مزید بدلا اور گہرا کیا۔ باب 6 کا عنوان ہے فلسفیوں کا خدا۔ جی، یہ کون لوگ تھے فلسفہ، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، 9ویں صدی کے آس پاس جب یونانی سائنس اور فلسفے کے تراجم عربی میں ہوئے تو ایک نئی انٹلیکچول یعنی علمی تحریک شروع ہوئی۔ یہ فلسفی جنہیں فلسفہ کہا جاتا تھا، یہ عام طور پر متقی مسلمان تھے۔ وہ مذہب کو رد نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر مزید پاکیزہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کا آئیڈیل تھا کہ زندگی کو مکمل طور پر عقلی اصولوں پر گزارا جائے۔ لیکن فلسفیوں کا جو خدا تھا، جو ارسطو اور پلوٹینس سے متاثر تھا، وہ وہی والے خدا سے کیسے مختلف تھا؟ یہ ایک بڑا فرق لگتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق تھا، بالکل۔ فلسفیوں کا خدا مطلب ارسطو کا محرک اول یا پلوٹینس کا واحد، وہ ایک غیر شخصی، لازوال، غیر متاثر حقیقت تھا جو تاریخ میں مداخلت نہیں کرتا۔ اچھا۔ کائنات اس سے ایک خبدی عمل، فیضان، ایمنیشن کے ذریعے صادر ہوتی ہے، جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہے۔ فیضان؟ جی، یہ خدا بنیادی طور پر عقل محض تھا، جبکہ وحی کا خدا وہ ایک شخصی ہستی ہے جو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، تاریخ میں انبیاء بھیجتا ہے۔ فلسفہ کا ایمان عقل پر تھا۔ وہ ایک ایسے عالمگیر سچ کی تلاش میں تھے جو مذہب کی تاریخی تفصیلات سے بالاتر ہو۔ تو ابتدائی مسلم فلسفی کون تھے؟ الکندی، الرازی، الفارابی، ان کے نظریات میں کیا فرق تھا؟ الکندی وہ پہلے بڑے فلسفی تھے جنہوں نے کوشش کی کہ فلسفے کو وہی کتابیں رکھیں۔ انہوں نے ارسطو کا محرک اول کا تصور استعمال کیا، لیکن خدا کے کائنات کو عدم سے تخلیق کرنے یعنی تخلیق من لا شیء پر اصرار کیا۔ ٹھیک۔ دوسری طرف الرازی وہ زیادہ شدت پسند تھے۔ انہوں نے نبوت اور وحی کو ہی مسترد کر دیا اور صرف عقل کو رہنما مانا۔ الفارابی نے ایک زیادہ منظم فلسفہ پیش کیا۔ ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم افلاطون کے مثالی فلسفی بادشاہ تھے۔ اچھا۔ جی، وہی عوام کے لیے حقائق کا تخیلاتی بیان تھی، جبکہ اصل اور اعلیٰ فہم فلسفے سے حاصل ہوتا تھا۔ خدا ان کے نزدیک واجب الوجود تھا، جس سے کائنات فیضان کے ذریعے نکلی۔ وہ 10 عقول کا نظریہ بھی انہی کا ہے۔ الفارابی نے ایک طرح سے اسلام میں باطنی ایسوٹرک فکر کی بنیاد رکھی۔ اس باطنی فکر کا تعلق پھر شیعیت، خاص کر اسماعیلیت سے کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، اسماعیلی شیعہ پہلے سے ہی قرآن کی ظاہری معنی سے آگے باطنی تشریح یعنی تعویل اور امام سے ملنے والے خفیہ علم پر زور دیتے تھے۔ جی۔ فلسفے کی آمد سے انہیں اپنے نظریات کے لیے ایک نیا فریم ورک مل گیا۔ انہوں نے نوافلاطونی فیضان کے نظریے کو اپنی کونیات یعنی کاسمولوجی میں شامل کر لیا۔ ان کے نزدیک نبی اور ائمہ آسمانی حقیقتوں کے مظہر تھے۔ تعویل کا مقصد تھا الفاظ کے پردے سے گزر کر اصل ناقابل بیان حقیقت تک پہنچنا۔ اخوان الصفا جیسے سوسائٹیاں اسی باطنی علمی اور سائنسی فکر کا امتزاج تھیں۔ اور اس سلسلے کی سب سے اہم کڑی شاید ابن سینا تھے؟ بالکل، ابن سینا، اویسینا اسلامی فلسفے کا عروج ہیں۔ وہ ایک غیر معمولی ذہین طبیب بھی تھے اور فلسفی بھی۔ جی ہاں۔ انہوں نے فلسفے کو مزید منظم کیا اور اسے اسلامی عقائد کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے خدا کے وجود کا وہ مشہور منطقی ثبوت پیش کیا کہ کائنات میں ہر شے ممکن الوجود ہے، یعنی ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی۔ ممکن الوجود۔ جی، اس لیے ایک واجب الوجود یعنی جس کا ہونا ضروری ہے، ایسی ہستی کا ہونا لازم ہے جو خدا ہے۔ واجب الوجود۔ پھر اس واجب الوجود کی صفات جیسے بسیط، واحد، خیر، عالم، قادر وغیرہ ان کو منطقی طور پر اخذ کیا۔ تاہم ان کے نزدیک بھی جو اعلیٰ ترین علم تھا وہ فلسفیانہ بحث سے نہیں بلکہ نبوت جیسے بدیہی، وجدانی اور تخیلاتی علم سے حاصل ہوتا تھا۔ اسی دوران یہودی مفکرین بھی انہی سوالات سے دوچار تھے؟
جی ہاں، بالکل۔ یہودی فلسفہ بھی اسلامی دنیا میں عربی زبان میں ہی پروان چڑھا۔ انہیں بھی انہی چیلنجز کا سامنا تھا۔ خدا کی تشبیہ، اینتھروپومارفزم سے کیسے بچا جائے، تخلیق کیسے ہوئی، عقل اور وحی میں کیا تعلق ہے۔ سعدیہ گاؤن معتزلہ سے متاثر تھے، ابن گبیر النوفلاطونی تھے، بہیہ ابن پقودہ نے فلسفے اور تصوف کو ملانے کی کوشش کی۔ ان سب کی کوشش تھی کہ یہودی عقائد کو فلسفیانہ فکر کی روشنی میں سمجھا اور بیان کیا جائے۔ لیکن پھر الغزالی آئے اور انہوں نے فلسفے پر شدید تنقید کی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ الغزالی وہ خود ایک گہرے روحانی اور فکری بحران سے گزرے۔ انہوں نے کلام، اسماعیلیت، فلسفہ سب کو آزمایا، لیکن انہیں وہ حقیقی یقین حاصل نہ ہوا۔ اچھا۔ انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی، یعنی فلسفیوں کی عدم مطابقت یا انکوہرنس۔ اس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فلسفہ اپنے بنیادی دعوے جیسے کائنات کا ازلی ہونا یا خدا کا صرف کلیات کو جاننا یہ منطقی طور پر ثابت نہیں کر سکتا۔ ان کے نزدیک فلسفی جو تھے وہ عقل کی حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ تو الغزالی کا حل کیا تھا؟ اگر عقل خدا تک نہیں پہنچا سکتی تو پھر راستہ کیا ہے؟ الغزالی کے نزدیک وجود کا اصل مطلب ہے پایا جانا، یعنی وجد۔ جی، اور خدا کو پانے کا راستہ عقلی بحث نہیں بلکہ صوفیانہ تجربہ ہے، وجد یا ذوق۔ انہوں نے تصوف کا راستہ اختیار کیا اور کہا کہ انسان میں ظاہری حواس کے علاوہ ایک باطنی حس بھی ہے، ایک روحانی صلاحیت، روح نبوی، جو براہ راست الہی حقیقت کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ اچھا۔ عقل روشنی ضرور دکھاتی ہے، لیکن منزل تک رسائی اسی باطنی تجربے سے ہوتی ہے۔ اس تجربے میں انسان کی اپنی خودی مٹ جاتی ہے اور وہ خدا کی ہماگیر حقیقت کو محسوس کرتا ہے۔ الغزالی کے ان خیالات کا کیا اثر ہوا؟ کیا فلسفہ ختم ہو گیا؟ اثر تو بہت گہرا اور دیر پا ہوا۔ انہوں نے فلسفے کے ذریعے خدا کو جاننے کے دعوے پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ اس کے بعد اسلامی فکر میں تصوف کا کردار بہت بڑھ گیا۔ ان کا اثر یہودی فکر پر بھی ہوا، جیسے یہودا حلوی نے بھی مذہبی تجربے کو فلسفے پر فوقیت دی، لیکن فلسفہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ اندلس میں ابن رشد ایورویز نے دوبارہ فلسفے کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ ابن رشد کا موقف تھا کہ فلسفہ اور وحی میں کوئی تضاد نہیں، سچائی ایک ہی ہے، بس اسے بیان کرنے کے دو انداز ہیں، فلسفیانہ جو خاص لوگوں کے لیے ہے اور مذہبی جو عوام کے لیے ہے۔ اچھا۔ جہاں قرآن کے ظاہری معنی فلسفے سے ٹکرائیں وہاں علامتی تشریح یعنی تعویل کرنی چاہیے۔ ابن رشد کا اثر اسلامی دنیا میں تو محدود رہا، لیکن ان کے تراجم کے ذریعے ان کے خیالات نے مغربی یورپ میں تہلکہ مچا دیا اور وہاں فلسفے کے احیاء میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اور ابن رشد کے یہودی شاگرد موسیٰ بن مائمونیڈیز وہ بھی بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ جی، موسیٰ بن مائمون بھی ایک عظیم شخصیت تھے۔ ان کی کتاب دلالت الحائرین گائیڈ فار دا پرپلیکسڈ کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایمان اور عقل میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ وہ بھی فلسفے کو اعلیٰ علم سمجھتے تھے، لیکن عوام کے لیے علامتی تشریح کی حمایت کرتے تھے۔ انہوں نے خدا کی ناقابل فہمیت اور منفی الہیات نیگیٹو تھیولوجی پر بہت زور دیا، یعنی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ خدا کیا ہے، صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا نہیں ہے۔ اچھا، یہ منفی الہیات۔ جی، تاہم وہ تخلیق من لا شے پر قائم رہے اور نبوت کو فلسفے سے بڑھتر سمجھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح اسلامی دنیا میں الغزالی کے بعد تصوف غالب آیا، اسی طرح یہودی فکر میں بھی بعد میں قبالہ یعنی یہودی تصوف زیادہ مقبول ہوا، خاص طور پر جب یہودیوں پر سختیاں بڑھیں۔ اچھا، اب ذرا مغرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہاں صورتحال کچھ مختلف تھی۔ مغرب میں کیا ہو رہا تھا اس دوران؟ 11ویں صدی تک مغربی یورپ فکری طور پر آپ کہہ لیں قدرے پسماندہ تھا، صلیبی جنگوں کا دور تھا، یونانی فلسفے سے براہ راست رابطہ کم تھا۔ 1054 میں مشرقی یعنی یونانی آرتھوڈاکس اور مغربی یعنی لاطینی کیتھولک کلیسا کے درمیان بڑا تفرقہ شزم ہو چکا تھا۔ جی، وہ شزم۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ فلیوکے کا مسئلہ تھا،
کہ روح القدس صرف باپ سے صادر ہوتی ہے یا باپ اور بیٹے دونوں سے؟ اچھا، یہ وجہ تھی۔ جی، اس سے خدا کے تصور میں بھی فرق آیا۔ یونانی روایت زیادہ صوفیانہ اور اپوفیٹک یعنی منفی رہی، جبکہ لاطینی روایت زیادہ منطقی اور قانونی رنگ اختیار کر گئی۔ مغرب میں 11ویں صدی میں اونسلم جیسے مفکرین آئے۔ انہوں نے کہا، ایمان لاتا ہوں تاکہ سمجھوں، کریڈو اٹ انٹیلیگم، اور خدا کے وجود کی وہ وجودیاتی دلیل انٹولوجیکل آرگومنٹ پیش کی۔ 12ویں صدی میں ایبیلارڈ نے عقائد کی عقلی وضاحتیں پیش کیں، جس پر برنارڈ آف کلیئر واکس جیسے صوفی منش لوگوں نے شدید مخالفت کی اور محبت و تجربے پر زور دیا۔ یہاں بھی عقل اور دل کی ایک کشمکش نظر آتی ہے۔ اور پھر 13ویں صدی میں تھامس ایکویناز آئے، جنہیں مغرب کا عظیم ترین مفکر مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، تھامس ایکویناس۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ انہوں نے نئے ترجمہ شدہ ارسطو کو، جو ابن رشد کی شرحوں کے ساتھ مغرب پہنچا تھا، اچھا، ابن رشد کے ذریعے؟ جی، اسے سینٹ آگسٹین کی روایت کے ساتھ ملا کر ایک عظیم فکری نظام تشکیل دیا۔ انہوں نے ایمان اور عقل میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کے نزدیک خدا وہ جو ہے کویسٹ یعنی وجود محض، ایسے اپسم ہے۔ وجود محض؟ جی، ان کی وہ 5 مشہور دلائل ہیں، 5 ways، جو خدا کے وجود کو کائنات سے ثابت کرنے کی کوشش ہیں۔ ایکناس کا مقصد تھا ایمان کو اس دور کی جدید ترین فکر کے ساتھ جوڑنا۔ کیا ایکناس کے علاوہ بھی کوئی اہم مغربی مفکر تھا اس دور میں؟ ان کے ہم اثر تھے بوناوینچر، وہ فرانسسکن روایت سے تھے۔ ان کا جھکاؤ زیادہ صوفیانہ تھا۔ ان کی کتاب ہے ذہن کا خدا کی طرف سفر۔ وہ بتاتی ہے کہ خود شناسی سے خدا کی شبیہ کا انکشاف ہوتا ہے، اور حتمی علم عقلی بحث سے نہیں بلکہ وجدانی مشاہدے، ایسٹیٹک ویژن سے ملتا ہے۔ یہ تو کافی ملتے جلتا ہے اسلامی دنیا کے رجحان سے۔ جی بالکل، یہ اسلامی دنیا میں جو الغزالی کے بعد رجحان پیدا ہوا، جہاں فلسفہ تصوف کے ساتھ گھل مل گیا تھا، اس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ تو اس پورے سفر کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا اور اب کہاں تک پہنچے ہیں اس گفتگو میں؟ دیکھیے، ہم نے شروع کیا اسلام میں خدا کے تصور کی خالص توحید اور اخلاقی ذمہ داری کے پیغام سے۔ جی۔ پھر کلامی بحثیں آئیں، جنہوں نے خدا کی صفات، تقدیر، کلام کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد یونانی فلسفے نے ایک بڑا چیلنج اور ایک موقع فراہم کیا، جس سے ابن سینا جیسے عظیم فلسفے پیدا ہوئے۔ لیکن الغزالی جیسے مفکرین نے عقل کی حدود کو واضح کیا اور صوفیانہ تجربے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہودی فکر بھی کم و بیش انہی راستوں سے گزری، ٹھیک، جبکہ مغربی عیسائیت نے ایک قدرے مختلف راستہ اختیار کیا، جہاں ارسطو کو ایکیناس نے بڑی کامیابی سے مسیحی الہیات میں سمویا، لیکن وہاں بھی عقل اور وجدان کی کشمکش جاری رہی۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی نقطہ غور و فکر کے لیے؟ یہ پوری تاریخ جو ہم نے دیکھی، یہ ایک بنیادی سوال کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ کیا خدا کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، یا اسے صرف دل سے یعنی وجدان اور تجربے سے جانا جا سکتا ہے؟ سر اور دل کی کشمکش۔ جی، یہ سر اور دل کی قدیم کشمکش ہے۔ آج کی دنیا جو سائنسی علم سے تو بھری پڑی ہے، لیکن اکثر گہرے معنی کی تلاش میں نظر آتی ہے۔ وہاں حتمی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان دونوں راستوں میں توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا شاید 1000 سال پہلے تھا۔ بہت خوب، تو آئیے شروع کرتے ہیں باب نمبر 7 سے، جس کا عنوان ہے صوفیہ کا خدا۔ جی، تو یہ باب شروع ہوتا ہے اس ذاتی خدا کے تصور سے، پرسنل گاڈ۔ اچھا، جو ہمیں اکثر ملتا ہے نا یہودیت، عیسائیت، اسلام میں بھی کسی حد تک، جی، کہ ایک ایسی ہستی جو سنتی ہے، دیکھتی ہے، حکم دیتی ہے۔ جی، مصنف کہتا ہے کہ اس کے فائدے بہت رہے، خاص طور پہ مغرب میں فرد کی اہمیت بڑھی، انسانی حقوق کا تصور آیا، لبرل ہیومنزم کی بنیاد اسی پر رکھی گئی۔ لیکن پھر فوراً ہی وہ اس کی کچھ حدود بھی بتاتے ہیں نا؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذاتی خدا ہے اکثر ہی ہماری اپنی خواہشوں، ہمارے ڈر اور ہمارے تعصبات کا ہی ایک عکس بن جاتا ہے۔ اچھا۔ اور پھر جب دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو یہ خدا بھائی ظالمی محسوس ہو سکتا ہے۔ اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ خدا کا مذکر ہونا ٹریڈیشنلی یہ بھی ایک حد ہے۔ جی، مصنف کا یہ بھی نکتہ ہے کہ اس سے جیسے نصف انسانیت یعنی خواتین، ان کی روحانی حیثیت کہیں نہ کہیں کم سمجھی جا سکتی ہے۔ تو پھر مصنف کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ تصور کافی نہیں؟
ان کا خیال ہے کہ شاید یہ روحانی سفر کا صرف ایک پہلا قدم ہے، ایک سٹیج ہے، اور بہت سے لوگوں نے محسوس کیا کہ خدا اس سے کہیں بڑا ہے، کہیں زیادہ پراسرار ہے۔ اچھا۔ اور اسی تلاش نے، آپ دیکھیں، تینوں بڑے ابراہیمی مذاہب میں صوفیانہ یا باطنی روایات کو جنم دیا، مسٹسزم۔ تو یہ صوفیانہ روایات کیا کر رہی تھی؟ یہ خدا کے تصور کو بدل رہی تھیں؟ ایک طرح سے ہاں، وہ خدا کو صرف ایک شخصیت سمجھنے سے آگے جا رہے ہیں، اسے ایک مطلق حقیقت، ایک تجربے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تجربہ؟ ہاں، مطلب کچھ ایسا جو شاید مشرقی مذاہب کے نروانہ یا برہمن جیسے تصورات کے قریب ہو۔ انہوں نے روایتی مذہبی زبان کو، جیسے خدا کا سننا یا دیکھنا، اس کو زیادہ گہرے علامتی معنی دینے کی کوشش کی۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ عام طور پر توحیدی مذاہب میں عمل پر زیادہ زور ہوتا ہے، دنیا میں خدا کی مرضی قائم کرنا۔ صحیح۔ جبکہ تصوف زیادہ تر غور و فکر، مراقبے کی طرف مائل لگتا ہے۔ بالکل، یہی ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ اور مغرب میں تو اکثر مسٹسزم کو شک سے دیکھا گیا ہے نا، غیر سنجیدہ، غیر عقلی سمجھا گیا ہے۔ لیکن مصنف کہتا ہے کہ شاید اب زمانہ بدل رہا ہے۔ آج کل لوگ یوگا، مراقبہ، سائیکو انالیسس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک طرح سے اسی باطنی تلاش کی شکلیں ہیں۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کتاب میں ابتدائی یہودی تصوف کا ذکر ہے۔ عرش کا تصوف یا مرکبہ، یہ کیا تھا؟ دیکھیں، یہ اس زمانے میں جب یہودیوں پر مشکل وقت تھا تو ان کے علماء کے لیے ایک روحانی پناہ گاہ تھی۔ وہ ظالم دنیا سے جیسے فرار ہو کر اپنے تخیل میں خدا کے عظیم الشان تخت اور آسمانی دربار کا سفر کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ کوئی اصل سفر نہیں تھا؟ نہیں، یہ کوئی جسمانی پرواز نہیں تھی، یہ ذہن کی گہرائیوں میں ایک علامتی سفر تھا، اور اس میں خاص مشقیں شامل تھیں، روزہ رکھنا، خاص انداز میں بیٹھنا، حمد کرنا وغیرہ۔ اور وہ مشہور کہانی ہے ربی عقیوہ اور 3 دوسرے علماء کی جو ایک باغ میں داخل ہوئے۔ ہاں، وہ روحانی سفر کا استعارہ ہے۔ تو ان میں سے ایک مر گیا، ایک پاگل ہو گیا، ایک مذہب سے پھر گیا، صرف ربی عقیوہ ٹھیک ٹھاک واپس آئے۔ اوہ، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ یہ راستہ خطرناک بھی ہے، بھٹکنے کا ڈر ہے، اور اس لیے ایک ماہر رہنما، ایک مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تجربات دیکھیں بنیادی طور پر تخیلاتی ہوتے ہیں، امیجنیٹو، ذہن کی قوت استعمال ہوتی ہے۔ اور ناقابل بیان بھی، انیفیبل؟ بالکل، انہیں پوری طرح لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ پھر اسلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہے، کیا کتاب اسے بھی اسی تناظر میں دیکھتی ہے؟ جی، مصنف اسے اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ آسمانوں کا سفر، خدا سے قربت، لیکن خدا کی ذات کا براہ راست دیدار نہیں، بلکہ اس کی نشانیوں، اس کی آیات، اس کے سمبلز کا مشاہدہ۔ اچھا۔ سینٹ آگسٹین نے بھی اپنی والدہ کے ساتھ ایک ایسے ہی روحانی عروج کا ذکر کیا ہے جو ان کے نزدیک ایک اندرونی ذہنی سفر تھا۔ تو یہ بات مشترک نظر آتی ہے۔ یہ تجربات اندرونی ہیں، تخیل کے ذریعے ہوتے ہیں، اور اکثر خاص مشقوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ عیسائیت میں بھی مختلف پہلو نظر آتے ہیں۔ مشرقی کلیسا میں وہ ہیسیکیا یعنی اندرونی سکون پر زور تھا۔ جی ہاں، اور وہاں ایک بہت ہی دلچسپ تصور تھا، خدا کی ناقابل فہم ذات یعنی اوزیا، ہاں، اور اس کی دنیا میں ظاہر ہونے والی توانائیاں یعنی انرجیائے۔ یہ کیا تصور تھا؟ خیال یہ تھا کہ ہم خدا کی اصل ذات کو تو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن اس کی جو توانائیاں ہیں، اس کی رحمت، اس کی قدرت، اس کا نور، ان کا ہم براہ راست تجربہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی خدا کا تجربہ ممکن ہے اس کی توانائیوں کے ذریعے۔ بالکل، اور یہ خدا جیسا بن جانے کا عمل تھا، ڈیفیکیشن۔ ان کے لیے جو شبیہ ہیں، آئیکنز، وہ صرف تصویریں نہیں تھی، بلکہ اسی ناقابل بیان حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کھڑکیاں تھیں۔ اوہو! سائمون دی نیو تھیولوجین جیسے لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی خدا کے بارے میں باتیں کرنا بیکار ہے، اصل چیز اس کا ذاتی شعوری تجربہ ہے۔ اور مغربی عیسائیت میں صورتحال مختلف تھی؟ وہاں کچھ فرق تھا۔
پوپ گریگری دی گریٹ جیسے لوگوں نے خدا تک پہنچنے کو زیادہ مشکل، جد و جہد اور تاریکی سے بھرا راستہ بتایا۔ بعد میں جرمنی میں مائسٹر ایکہارٹ جیسے صوفی آئے، انہوں نے تو بہت انقلابی باتیں کی۔ جیسے انہوں نے خدا کو کچھ نہیں کہا، نتھنگ، اور تاریکی کہا، یہ بتانے کے لیے کہ خدا ہماری تمام تعریفوں اور تصورات سے ماورا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا سے خدا کی خاطر رخصت لو، یعنی خدا کے بارے میں جو ہم نے خود تصورات بنا رکھے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب اسلام میں تصوف کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ اکثر سماجی ناانصافیوں کے رد عمل میں بھی ابھرا۔ جی، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ بہت سے صوفیاں نے دنیاوی حکمرانوں اور صرف ظاہر پر زور دینے والے علماء پر تنقید کی۔ رابعہ بصری جیسی ہستیوں نے خدا سے بے لوث محبت پر زور دیا۔ اور ابو یزید بستامی، ان کا فنا کا تصور؟ ہاں، فنا یعنی ایگو ڈیتھ، اپنی انا کو، اپنی میں کو خدا میں گم کر دینا۔ پھر الجنید بغدادی آئے، انہوں نے فنا کے بعد بقا کا نظریہ دیا، یعنی انا ختم ہونے کے بعد خدا میں ایک نئی پاکیزہ زندگی پانا۔ اور حسین ابن منصور حلاج، انا الحق، یہ تو بہت ہی مشہور اور متنازع رہا۔ اوہو، بالکل، میں سچ ہوں۔ اسے خدا کے ساتھ اتنی زیادہ قربت کا اظہار سمجھا گیا کہ کچھ لوگوں نے اسے کفر سمجھا اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ لیکن بعد میں ان کے خیالات کو قبول کیا گیا۔ جی، خاص طور پر امام غزالی جب آئے، انہوں نے پہلے فلسفے کو آزمایا، پھر اسے ناکافی پایا اور تصوف کو اپنایا۔ انہوں نے تصوف کو اسلامی فکر کے مرکزی دھارے میں لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے حلاج جیسے صوفیہ کے تجربات کو باطنی سچائی کے طور پر سمجھا اور سمجھایا۔ پھر کتاب میں شہاب الدین سہروردی اور محی الدین ابن العربی کا ذکر ہے۔ یہ تو بہت بڑے نام ہیں۔ جی ہاں، سہروردی نے اشراق یعنی روشنی کا فلسفہ دیا۔ خدا کو نور الانوار کہا، روشنیوں کی روشنی۔ انہوں نے قدیم ایرانی اور یونانی حکمت کو اسلامی فکر سے ملایا اور ایک بہت اہم تصور دیا، عالم مثال کا۔ عالم مثال، امیجنل ورلڈ؟ جی، ایک ایسی دنیا جو خالص تخیل کی بنی ہے، جہاں روحانی حقائق کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ تصوف میں تخیل کو صرف وہم نہیں سمجھا جاتا، بلکہ حقیقت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ مانا جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اور ابن العربی، شیخ الاکبر؟ ان کا اثر تو بہت ہی گہرا اور دیر پا ہے۔ ان کا مشہور نظریہ وحدت الوجود ہے۔ وحدت الوجود، اس کا کیا مطلب ہے آسان لفظوں میں؟ دیکھیں، اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ حقیقی وجود صرف خدا کا ہے۔ کائنات اسی ایک وجود کا عکس ہے، اس کی تجلی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کائنات ہی خدا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ خدا کے سوا کوئی حقیقی وجود ہے ہی نہیں۔ اچھا۔ اور اسی نظریے کی بنیاد پر ابن عربی نے زبردست مذہبی رواداری کی تعلیم دی۔ ان کا وہ مشہور قول ہے نا کہ میرا دل ہر شکل قبول کرنے کو تیار ہے، چاہے وہ مندر ہو، گرجا ہو، کعبہ ہو، کیونکہ ہر جگہ اسی ایک حقیقت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی وسیع سوچ ہے۔ اور پھر مولانا رومی نے ان خیالات کو شاعری میں ڈھال دیا؟ بالکل، رومی کی مثنوی تو عشق الہی اور روح کی اپنے اصل کی طرف جو تڑپ ہے، اس کی لازوال داستان ہے۔ ان کی کہانیاں، جیسے وہ موسیٰ اور چرواہے والی کہانی، ان کا پیغام یہی ہے کہ خدا ظاہری الفاظ نہیں دیکھتا، دل کی سچی لگن دیکھتا ہے۔ تو باب 7 کا خلاصہ یہ ہوا کہ مختلف مذاہب کے صوفیاء نے خدا کو آپ کہہ لیں ذاتی تصورات سے بلند کیا، اسے ایک براہ راست اندرونی اور اکثر ناقابل بیان تجربے کے طور پر پیش کیا، اور اس میں تخیل کا بڑا اہم کردار تھا۔ بالکل، یہ خدا سے ملنے کا ایک الگ راستہ تھا، عقل اور عقیدے کے ساتھ ساتھ، یا کبھی کبھی ان سے آگے بڑھ کر صدی میں لے جاتا ہے۔ جی، اور یہ دنیا بھر میں بڑی تبدیلیوں اور آپ کہہ لیں ہلچل کا دور تھا۔ مغرب میں نشاط ثانیہ تھی، رینیسانس، نئی دنیا امریکہ دریافت ہو رہی تھی، سائنس میں نئی سوچ آ رہی تھی۔ اور مشرق میں قسطنطینیہ فتح ہو چکا تھا، اسپین سے مسلمانوں اور یہودیوں کو نکالا جا رہا تھا، اور بڑی مسلم سلطنتیں بن رہی تھیں، عثمانی، صفوی، مغل۔ تو یہ بے وقت امید کا بھی زمانہ تھا اور اضطراب کا بھی۔ اس دور میں خدا کا تصور کیسے بدلا؟ کیا تصوف کا اثر کم ہو گیا تھا؟ مسلم دنیا میں
ایک طرف تو کچھ علماء تھے جیسے ابن تیمیہ کے پیروکار جو فلسفہ اور تصوف پر تنقید کر رہے تھے، قرآن و حدیث کی طرف واپس چلو کا نعرہ تھا، اور یہ تاثر بھی عام ہوا کہ بھائی اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ نہیں، اسے مکمل جمود سمجھنا بھی غلط ہے۔ وہ جو نئی سلطنتیں بنی وہ خود اسلامی تہذیب کی زندگی کا ثبوت تھیں۔ ایران میں صفویوں نے شیعت کو سرکاری مذہب بنایا، جس سے سنی شیعہ اختلافات بڑھے۔ ہندوستان میں مغل بادشاہ اکبر نے مذہبی رواداری کی کوشش کی، دین الہی بنایا۔ ہاں، لیکن پھر اورنگزیب نے زیادہ سخت پالیسی اپنائی۔ بالکل، اور اسی دوران شیخ احمد سرہندی جیسے مفکر سامنے آئے۔ انہوں نے اکبر کی پالیسیوں اور ابن العربی کے وحدت الوجود کی سخت مخالفت کی۔ سرہندی نے زور دیا کہ خدا مخلوق سے مکمل طور پر الگ ہے، ماورا ہے، ٹرانسینڈنٹ ہے۔ یہ ایک طرح سے تصوف کے وحدت والے تصورات کا رد عمل تھا۔ اچھا، دوسری طرف یورپ میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں خدا کے تصور میں کیا تبدیلیاں آ رہی تھیں؟ یورپ میں یہودیوں کے لیے یہ بہت ہی مشکل وقت تھا، خاص طور پر 1492 میں اسپین سے ان کا نکالا جانا ایک بڑا سانحہ تھا۔ جی، اسی کے رد عمل میں فلسطین کے شہر سیفت میں لوریانک قبالہ کا ظہور ہوا۔ یہ یہودی تصوف کی ایک نئی بہت طاقتور شکل تھی۔ یہ قبالہ کیا تھا؟ اس نے یہودیوں کو کیا دیا؟ اس کے بانی تھے آئزک لوریا۔ انہوں نے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ڈرامائی کائناتی کہانی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ تخلیق کے عمل میں خدا کو جیسے اپنے آپ سے پیچھے ہٹنا پڑا، سکڑنا پڑا، جسے وہ تمتسم کہتے ہیں۔ تمتسم یعنی پیچھے ہٹنا؟ جی۔ پھر جو برتن تھے جن میں الہی روشنی تھی وہ ٹوٹ گئے، شیورات ہاکلیم اور روشنی کی چنگاریاں پوری کائنات میں بکھر گئیں۔ اب انسان کا کام ہے خاص طور پر مذہبی احکامات پر عمل کر کے ان بکھری ہوئی چنگاریوں کو جمع کرنا اور دنیا کی مرمت کرنا، جسے تکون کہتے ہیں۔ تکون یہ تو کمال کا تصور ہے۔ مطلب انسان خدا کے کام میں شریک ہے، دنیا کو ٹھیک کرنے میں۔ بالکل، اس نے یہودیوں کی جلاوطنی اور مصائب کو ایک نیا مطلب دے دیا، انہیں امید دی، مقصد دیا کہ ان کے اعمال کی کائناتی اہمیت ہے۔ یہ کام پر مبنی نجات تھی، اور اس میں خوشی اور روحانی سکون پر زور تھا، جو اس وقت یورپ میں جو پروٹیسٹنٹ تصور تقدیر پھیل رہا تھا اس سے کافی مختلف تھا۔ پروٹیسٹنٹزم کا ذکر آ ہی گیا۔ یورپ کے مسیح بھی تو شدید پریشانی میں تھے۔ وہ طاعون کی وبائیں، قسطنطنیہ کا زوال، چرچ کے اندر مسائل۔ جی ہاں، ان سب واقعات نے انسان کی بے بسی اور گناہگاری کا احساس بہت بڑھا دیا تھا۔ خدا کی قادر مطلق حاکمیت پر بہت زور دیا جانے لگا۔ تو رد عمل کیا تھا؟ ایک طرف تو تصوف کی طرف بھی رجحان بڑھا ہے، جیسے تھامس اے کیمپس کی کتاب مسیح کی پیروی بہت مقبول ہوئی، لیکن دوسری طرف حضرت عیسیٰ کے انسانی دکھوں پر، خاص طور پر صلیب پر ان کی تکلیفوں پر بہت زیادہ توجہ دی جانے لگی، جیسے ان دکھوں میں شریک ہو کر ہی نجات ملے گی۔ اور پھر آئی پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن، مارٹن لوتھر اور جان کیلوین۔ جی ہاں، مارٹن لوتھر خود گناہ کے بوجھ اور خدا کے غضب کے خوف میں مبتلا تھے۔ انہوں نے نجات کا راستہ پایا صرف ایمان سے راست بازی میں، جسٹیفیکیشن بائی فیتھ الون، یعنی صرف ایمان کافی ہے۔ ہاں، ان کے نزدیک اعمال سے زیادہ خدا پر بھروسہ کرنا اہم تھا۔ انہوں نے صلیب کی الہیات پیش کی، یعنی خدا اپنی طاقت کمزوری میں ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر مسیح کی صلیبی موت میں۔ ایمان ان کے نزدیک عقائد پر یقین کرنے سے زیادہ اندھیرے میں خدا پر بھروسہ کرنے کا نام تھا۔ اور کیلوین، ان کا تصور خدا تو اکثر زیادہ سخت سمجھا جاتا ہے۔ جان کیلوین نے خدا کی مطلق حاکمیت اور بالادستی پر بہت زیادہ زور دیا۔ ان کے لیے سب سے اہم خدا کا جلال تھا۔ اسی سوچ سے وہ تقدیر کا متنازع عقیدہ نکلا، پری ڈیسٹینیشن، کہ خدا نے پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے کون نجات پائے گا۔ جی، کہ خدا نے ازل سے ہی طے کر رکھا ہے کہ کون نجات یافتہ ہے اور کون نہیں۔ اگرچہ کیلوین نے خود اسے ایک راز کہا تھا، لیکن بعد میں ان کے ماننے والوں نے اسے مرکزی نقطہ بنا لیا، اور اس نے بہت سے لوگوں میں شدید خوف اور بے چینی پیدا کی۔ جو پیورٹن تحریک تھی وہ اسی قسم کے خدا کے تصور سے بہت متاثر تھی۔ کیا کیتھولک چرچ میں بھی کچھ ایسی ہی تبدیلیاں آ رہی تھیں؟ کیتھولک ریفارمیشن میں بھی ملتی جلتی چیزیں تھیں۔ اگنیشیس لیولا کی روحانی مشقیں ذاتی تجربے پر زور دیتی تھیں، لیکن ان میں بھی گناہ کا شدید احساس اور دنیا سے نفرت
نمایاں تھی۔ جانسن علم جیسی تحریکوں نے بھی تقدیر کے سخت تصور کو فروغ دیا۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ لگتا ہے یہ دور مذہبی طور پر بہت انتشار والا تھا۔ بالکل، نتیجہ تھا خوفناک مذہبی جنگیں، فرقہ واریت اور نظریاتی کشمکش۔ ملحد یعنی ایتھیسٹ کی اصطلاح اسی دور میں عام ہوئی، لیکن اس وقت اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو آج ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو کیا مطلب تھا؟ یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو روایتی عقائد سے اختلاف کرتے تھے یا جنہیں غیر اخلاقی سمجھا جاتا تھا۔ حقیقی الحاد مطلب خدا کے وجود کا مکمل انکار وہ ابھی قابل عمل آپشن نہیں بنا تھا۔ اور پھر سائنس کا چیلنج بھی آ رہا تھا، کوپرنکس، گیلیلیو۔ جی ہاں، ان کے نظریات نے کائنات کے بارے میں جو بائبل کی لفظی تشریح تھی اس پر سوالات اٹھا دیے۔ تو چرچ کا رد عمل کیا تھا؟ اس کے جواب میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں طرف کے علماء اور زیادہ لفظ پرست ہو گئے۔ لٹرلزم یعنی صحیفوں کو بالکل لفظ بلفظ سچ ماننے پر زور دینے لگے۔ یہ صوفیہ کی علامتی اور باطنی تشریح سے بالکل الٹ تھا۔ جنت اور دوزخ کو باقاعدہ جغرافیائی مقامات سمجھا جانے لگا۔ تو باباٹ کے آخر میں ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ خدا کا تصور کہاں کھڑا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اب لائسیس جیسے ماہرین الہیات آ گئے ہیں جو خدا کے وجود کو عقلی اور سائنسی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا ایک معروضی حقیقت بنتا جا رہا ہے، آبجیکٹو فیکٹ، جسے فلسفے اور منطق سے جانا جا سکتا ہے۔ اور وہ صوفیہ والا خدا، وہ پراسرار، تجرباتی، تخیلاتی خدا، وہ پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ مصنف کے مطابق یہیں سے مغرب میں جدید سیکولرزم اور بالآخر الحاد کی بنیاد پڑی، کیونکہ جب آپ خدا کو صرف عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب عقل مطمئن نہیں ہوتی تو انکار کی گنجائش نکل آتی ہے۔ واہ، تو ان دو ابواب میں ہم نے خدا کے تصور کا کیا ہی زبردست سفر دیکھا۔ باب 7 میں صوفیہ ہمیں خدا کے ذاتی تصور سے آگے لے جا کر ایک داخلی، پراسرار اور اکثر ناقابل بیان تجربے تک پہنچاتے ہیں۔ جی، جہاں تخیل اور محبت کا کردار بہت اہم ہے۔ اور پھر باب 8 میں ہم نے دیکھا کہ کیسے بیرونی بحران، جنگیں، بیماریاں، سماجی انتشار اور پھر اصلاحی تحریکوں نے خدا کے تصور کو نئی شکلیں دیں۔ بالکل، کہیں جلاوطنی کے تجربے نے کابلہ جیسے نظریات کو جنم دیا جس نے انسان کو کائناتی ڈرامے میں ایک فعال کردار دیا، تو کہیں ریفارمیشن نے خدا کی حاکمیت پر اتنا زور دیا کہ ایک گہری بے چینی اور خوف بھی پیدا ہوا، اور آخرکار خدا کو عقلی دلائل کے دائرے میں لانے کی کوشش شروع ہوئی۔ یہ واقعی ایک گہرا موضوع ہے۔ جس طرح ہم خدا کا تصور کرتے ہیں یا اسے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ایمان، خاص طور پر مشکل وقت میں ہمارے تجربے کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ کیا خدا کو صرف عقل سے ثابت کرنے یا محض عقائد کی ایک فہرست تک محدود کر دینے سے وہ جو ایک زندہ، متحرک اور بعض اوقات ناقابل فہم الہی حقیقت کا تجربہ ہے، وہ کہیں کھو تو نہیں جاتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ شاید ہر دول کو اور ہر انسان کو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو نئے سرے سے سمجھنے اور بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باب 9، روشن خیالی یعنی انلائٹمنٹ۔ 16ویں صدی کے آخر تک مغرب میں ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے پورے معاشرے کو بدلنا شروع کر دیا۔ انسان اپنے آپ کو کیسے دیکھتا ہے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے اس کا اثر خدا کے بارے میں جو مغربی سوچ تھی اس پر بھی پڑنا ہی تھا۔ یقیناً۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ مطلب ٹیکنالوجی کا خدا کے تصور سے کیا تعلق بنا؟ تعلق یہ بنا کہ جو نیا تکنیکی معاشرہ تھا وہ پچھلی تہذیبوں کی طرح زراعت پر اتنا زیادہ انحصار نہیں کرتا تھا۔ اچھا۔ ٹیکنیکی مہارت نے مغرب کو ایک طرح سے آزادی کا احساس دیا۔ انہیں لگا کہ وہ مقامی حالات، موسم، ان چیزوں سے آزاد ہو گئے ہیں، گویا فطرت پر قابو پا رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہی۔ اور اسی دوران سرمایہ کاری، صنعت، اس نے سماجی اور سیاسی تبدیلیاں بھی لائیں۔ ایک نیا کاروباری طبقہ، بورژوازی جسے کہتے ہیں، وہ ابھرا۔ حکومتیں نئے انداز میں منظم ہونے لگیں۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دور میں مہارت، اسپیشلائزیشن، وہ بہت اہم ہو گئی۔ جی ہاں۔ سائنس، صنعت، اوزار بنانے والے سب اپنے اپنے شعبے کے ماہر بنتے گئے اور ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگے۔ بالکل۔ اس سے ترقی تو بہت تیز ہوئی، لیکن ایک مسئلہ بھی پیدا ہوا۔
وہ کیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب ہر کوئی اپنی تنگ سی دنیا کا ماہر ہو گیا تو لوگ مجموعی تصویر دیکھنے سے قاصر ہونے لگے۔ زندگی کا بڑا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا مشکل ہو گیا۔ ہر شعبہ اپنی الگ زبان بولنے لگا۔ ہاں، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے سائنسدانوں اور دانشوروں کو زندگی اور مذہب کے آپ کہہ لیں نئے نظریات بنانے پڑے۔ تو پرانے نظریات کیوں کام نہیں کر رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ تھی نیا سائنسی جذبہ۔ وہ تجربات اور مشاہدات پر بہت زور دیتا تھا۔ اچھا۔ اور یہ رویہ جو تھا وہ بائبل، چرچ، صدیوں پرانی روایات ان کے اختیار کو چیلنج کر رہا تھا۔ تو خدا کے وجود کے جو پرانے فلسفیانہ دلائل تھے، جی، وہ اب بہت سے لوگوں کو غیر تسلی بخش لگنے لگے، ناکافی محسوس ہونے لگے۔ تو اس چیلنج کے جواب میں کیسے خیالات سامنے آئے؟ ذرائع میں کچھ بڑے نام ہیں، پاسکل کا ذکر ہے۔ ہاں، بلیز پاسکل، وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک دلچسپ مثال ہیں۔ کیسے؟ وہ شاید پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کہہ لیں دہریت کو سنجیدگی سے لیا، خدا کے انکار کو۔ اچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا پر یقین وہ کوئی منطقی مجبوری نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک ذاتی فیصلہ ہے، ایک طرح کا جوا آپ کہہ لیں، ایک گیمبل۔ یعنی اگر یقین کرتے ہیں اور خدا نکلا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر نہیں نکلا تو کچھ کھویا بھی نہیں۔ ان کے لیے خدا ایک پوشیدہ خدا تھا جسے صرف عقل کے زور پر نہیں پایا جا سکتا۔ یعنی ایمان ایک ذاتی قدم ہے، دلیل نہیں۔ لیکن سب اس سے متفق نہیں تھے۔ رینے ڈیکارٹ کا کیا کہنا تھا؟ ڈیکارٹ وہ بالکل مختلف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ نہیں، صرف اور صرف عقل ہی ہمیں خدا کے وجود کا یقین دلا سکتی ہے۔ ان کا وہ مشہور جملہ کوگیٹو ایرگو سم۔ جی، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ ان کے خیال میں ہمارے اندر جو نامکمل ہونے کا احساس ہے نا، ہاں، وہی ہمیں کاملیت کے تصور تک پہنچاتا ہے۔ اور ایک کامل ہستی کا تصور جو موجود ہی نہ ہو، یہ بات ہی اپنے آپ میں تضاد ہے۔ دلچسپ۔ یعنی انہیں کائنات تو بے خدا لگی، لیکن خدا کے خیال نے انہیں حقیقت پر یقین دلایا۔ بالکل، دنیا کی حقیقت پر یقین کرنے میں مدد دی۔ اور پھر آئزیک نیوٹن آئے۔ کیا انہوں نے بھی خدا کو اپنی سائنس میں جگہ دی؟ ہاں، نیوٹن کے لیے تو خدا ان کے کائناتی نظام کا ایک لازمی حصہ تھا۔ بہت اہم۔ اچھا، ہاں، انہوں نے کائنات کے ڈیزائن کو، جیسے سیاروں کا ٹھیک فاصلے پر ہونا، زمین کا گھومنا، اسے ایک ذہین تخلیق کار، ایک ڈیوائن میکینک یعنی الہی میکینک کے وجود کا ثبوت سمجھا۔ تو خدا کی بنیادی صفت کیا تھی ان کے نزدیک؟ ان کے نزدیک خدا کی سب سے بڑی صفت تھی غلبہ، ڈومینین، یعنی کائنات پر مکمل کنٹرول۔ لیکن نیوٹن بھی روایتی عقائد جیسے تثلیث، ٹرینٹی، ان کو توہم پرستی سمجھتے تھے۔ وہ بھی ایک سادہ عقلی مذہب کی تلاش میں تھے۔ جی بالکل۔ اور اسی عقلی مذہب کی تلاش سے ڈیزم کا نظریہ نکلا، ٹھیک؟ ہاں، ڈیزم، یعنی ایک ایسا خدا جس نے کائنات بنا کر بس چھوڑ دیا اور اب وہ مداخلت نہیں کرتا۔ بالکل۔ مفکرین جیسے جان ٹولینڈ، انہوں نے عیسائیت سے وہ اسرار اور معجزات نکالنے کی کوشش کی۔ کہا کہ سچا مذہب فطرت کی طرح سادہ اور عقلی ہونا چاہیے۔ اور اسی دور میں چرچ کی تاریخ کا تنقیدی جائزہ بھی شروع ہوا۔ جی ہاں، جس نے کئی پرانے عقائد پر سوال اٹھا دیے۔ کچھ نے تو یسوع کو صرف ایک اخلاقی معلم قرار دے دیا۔ والٹیئر جیسے ڈیئس نے بھی روایتی خدا جسے وہ ظالم سمجھتے تھے اسے رد کیا، لیکن ایک اعلیٰ ہستی پر یقین رکھا۔ کیسا خدا؟ ایک ایسا خدا جو اخلاقی ہو، روادار ہو۔ کیا یہ تبدیلیاں صرف عیسائی دنیا تک ہی محدود تھیں؟ یہودی مفکرین کا کیا ہوا؟ نہیں، یہودی مفکرین بھی متاثر ہوئے۔ باروخ اسپینوزا نے تو فلسفے کو مذہب سے بھی اونچا درجہ دے دیا۔ اچھا۔ ان کے نزدیک خدا کوئی الگ شخصیت نہیں، بلکہ فطرت اور اس کے قوانین کا مجموعہ ہے جو ہر چیز میں موجود ہے۔ یہ تو پینتھیزم ہوا، یعنی سب کچھ خدا ہے؟ یہ ایک قسم کا پینتھیزم۔ اگرچہ لوگوں نے انہیں دہریت پسند سمجھا، اسپینوزا خود اس تصور خدا سے ایک گہرا روحانی سکون محسوس کرتے تھے۔ اور موسیٰ مینڈلسون؟ انہوں نے یہودیوں کو جدید یورپی معاشرے کا حصہ بننے کی ترغیب دی، یہ کہہ کر کہ یہودیت خود ایک عقلی مذہب ہے۔ اور ایمانوئل کانٹ، روشن خیالی کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک، ان کا کیا کردار تھا اس سب میں؟
کانٹ نے تو روشن خیالی کی تعریف ہی یہ کی کہ یہ انسان کا اپنی خود مسلط کردہ کم عمری سے نکلنا ہے، یعنی دوسروں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کی بجائے خود سوچنا شروع کرنا، اور انہوں نے خدا کے وجود کے تمام روایتی عقلی دلائل رد کر دیے۔ سب رد کر دیے؟ ہاں، لیکن ان کا ماننا تھا کہ اخلاقی زندگی گزارنے کے لیے خدا کا خیال ضروری ہے۔ گویا خدا ایک مفید حکمت عملی بن گیا جس کے بغیر اخلاقیات قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ تو سب عقل اور فلسفے کی باتیں ہوئیں، کیا کوئی جذباتی یا روحانی رد عمل بھی تھا اس دور میں؟ یقیناً تھا۔ عقلیت پسندی کے ساتھ ساتھ دل کا مذہب، ریلیجن آف دا ہارٹ، وہ بھی زور پکڑ رہا تھا۔ جیسے کون لوگ؟ جان ویسلی جیسے لوگ تھے۔ انہوں نے ذاتی جذباتی مذہبی تجربے پر زور دیا۔ بیرونی ثبوتوں کے بجائے اندرونی احساس اہم ہو گیا۔ کیتھولک چرچ میں بھی سیکرڈ ہارٹ کی عبادت اسی جذبے کو ظاہر کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دل کا مذہب اور عقلیت پسند روشن خیالی دونوں ہی روایتی اتھارٹی یعنی چرچ یا حکومت پہ شک کرتے تھے۔ ذرائع میں کچھ انتہا پسند مذہبی تحریکوں کا بھی ذکر ملتا ہے، کویکرز اور رینٹرز انگلستان میں۔ ہاں، یہ وہ دور تھا جب لوگ اتھارٹی کو چیلنج کر رہے تھے، تو کچھ بہت انتہا پسند گروہ بھی سامنے آئے۔ انگلستان میں رینٹرز جیسے لوگوں نے تو خود کو خدا کا اوتار قرار دیا اور سماجی انقلاب کی باتیں کی۔ اور امریکہ میں گریٹ اویکننگ، وہ کیا تھی؟ وہ امریکہ میں مذہبی جوش و خروش کی ایک بہت بڑی لہر تھی جس میں لوگ شدید جذباتی تجربات سے گزرتے تھے، رونا، چیخنا، خوشی کے دورے پڑنا۔ جونیتھن ایڈورڈز جیسے مبلغین اسے خدا کا براہ راست کام سمجھتے تھے۔ اسی دوران یہودی دنیا میں بھی کچھ بڑی ہلچل ہو رہی تھی۔ سبتائی زیوی کا نام آتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ سبتائی زیوی نے خود کو مسیحا یعنی نجات دہندہ قرار دیا اور پوری دنیا کے یہودیوں میں ایک زبردست امید اور جوش کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن پھر 1666 میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا؟ جی، یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر بہت سے پیروکار پھر بھی اس سے جڑے رہے۔ انہوں نے اس عمل کو کوئی گہرا صوفیانہ راز سمجھا۔ اس واقعے کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہودی فکر میں بھی تثلیث اور خدا کے انسانی روپ میں آنے جیسے نظریات داخل ہوئے جو پہلے بالکل ناقابل تصور تھے۔ اور پولینڈ میں حسیدیت؟ یہ کیا تحریک تھی؟ حسیدیت، جس کی قیادت بیسٹ یعنی بال شیم ٹوف نے کی، وہ مایوس اور غریب یہودیوں کے لیے امید کا پیغام لائی۔ یہ زیادہ عوامی تحریک تھی۔ انہوں نے کیا سکھایا؟ انہوں نے قبالہ یعنی یہودی تصوف کی پیچیدہ تعلیمات کو آسان بنایا۔ سکھایا کہ خدا کی موجودگی ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ روزمرہ کے عام کاموں میں بھی۔ خوشی اور دھیان یعنی دیویکت کے ذریعے خدا کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور مسلم دنیا میں اس وقت کیا صورتحال تھی؟ مسلم دنیا میں اس وقت اتنی بڑی فکری تبدیلیاں نہیں آ رہی تھیں جیسی مغرب میں تھی۔ البتہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ دہلوی جیسے مفکر تبدیلی کی ضرورت محسوس کر رہے تھے اور مسلمانوں کے اتحاد پر زور دے رہے تھے۔ اور عرب میں محمد بن عبد الوہاب نے ایک اصلاحی تحریک شروع کی۔ ان کا مقصد تھا اسلام کو اس کی ابتدائی شکل کی طرف لوٹانا اور بعد میں شامل ہونے والی چیزیں، خاص طور پر تصوف کی کچھ شکلیں اور شرک، ان کو ختم کرنا۔ تو باب 9 کے آخر تک آتے آتے روشن خیالی نے خدا کے تصور کو کہاں پہنچا دیا تھا؟ دیکھیں، اس باب کے اختتام تک یورپ میں ڈیوڈ ہیوم، ڈینس ڈیڈرو، لاپلاس جیسے مفکر کھل کر دہریت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ یعنی خدا کا انکار؟ جی، وہ کہہ رہے تھے کہ کائنات خود اپنے قوانین کے تحت چلتی ہے، اسے چلانے کے لیے کسی الہی میکینک کی ضرورت نہیں۔ خدا کا وہ تصور جو اسے ایک الگ شخصی وجود سمجھتا تھا، وہ اب شدید تنقید کی زد میں تھا۔ تو روشن خیالی نے واقعی سوچ کو گہرائی تک بدل دیا تھا۔ بالکل، خدا کے بارے میں سوچنے کے انداز کو بدل دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھی روشن خیالی کی کہانی۔ اب ہم باب 10 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عنوان ہے خدا کی موت۔ یہ عنوان ہی چونکا دینے والا ہے۔ باب 10، خدا کی موت، دا ڈیتھ آف گاڈ۔ جی، 19ویں صدی میں دہریت اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی تھی۔ یہ ایک مرکزی فلسفیانہ موضوع بن گئی۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مزید ترقی نے انسان میں خود مختاری کا احساس اور بڑھا دیا، اور پھر فیرباخ، مارکس، ڈارون، نیتشے،
فرائڈ، یہ وہ بڑے نام ہیں جنہوں نے ایسے نظریات پیش کیے جن میں خدا کے لیے یا کم از کم روایتی خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ کیا تھا وہ اب بہت سے لوگوں کے لیے غیر متعلقہ ہو گیا تھا یا ناکافی؟ بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس تبدیلی کے خلاف ایک مضبوط رد عمل بھی تھا۔ اچھا، کیسا رد عمل؟ رومانوی تحریک، رومانٹسزم، اس کے شاعروں اور فلسفیوں نے کہا کہ بھئی صرف عقل ہی سب کچھ نہیں ہے، تخیل، جذبات، وجدان، ان کی بھی اہمیت ہے۔ ورڈزورتھ جیسے شاعر؟ جی، ورڈزورتھ نے فطرت میں ایک پر اسرار موجودگی کا ذکر کیا، لیکن اسے واضح طور پر خدا کا نام دینے سے ہچکچایا۔ اور ولیم بلیک؟ انہوں نے تو کھل کر کہہ دیا کہ خدا مر چکا ہے۔ جی ہاں، بلیک نے روایتی عیسائی خدا جسے وہ جابر سمجھتے تھے اس کے خلاف بغاوت کی۔ ان کا خیال تھا کہ خدا کو انسان بن کر یعنی یسوع کی شکل میں دنیا میں اترنا پڑا، یہاں تک کہ خود شیطان کا روپ بھی دھرنا پڑا۔ کیوں؟ تاکہ وہ انسانی دکھ کو سمجھ سکے۔ ان کے نزدیک یہ خدا کی رضاکارانہ موت تھی، ایک ایسے خدا کا خاتمہ جو دنیا سے لا تعلق اور بہت دور تھا۔ تو کیا ماہرین الہیات نے ان نئے خیالات کو مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کی؟ ہاں، کچھ نے کی۔ شلائر ماخر جیسے لوگوں نے کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی عقائد جو ہیں وہ دراصل مذہبی احساسات کا بیان ہے۔ یعنی عقیدہ اہم نہیں، احساس اہم ہے۔ ان کے مطابق مذہب کا اصل جوہر عقل نہیں بلکہ مکمل انحصار کا احساس ہے جو ہمیں لامحدود ذات سے جوڑتا ہے۔ جب عقل جواب دے جاتی ہے تو احساس، فیلنگ، وہی ہمیں خدا تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ فلسفی بھی تھے جو زیادہ مایوس کن تصویر پیش کر رہے تھے۔ ہیگل، شوپنہاور، فیئرباخ، مارکس۔ ہیگل نے تو روح یعنی اسپرٹ کا تصور دیا جو تاریخ اور کائنات میں خود کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ ایک پرامید نظریہ تھا۔ لیکن شوپنہاور نے کہا نہیں، دنیا میں کوئی الہی منصوبہ نہیں، صرف جینے کی ایک اندھی خواہش ہے، ول ٹو لیو۔ اور فیئرباخ نے وہ مشہور دلیل دی کہ خدا اصل میں کچھ نہیں، بس انسان کی اپنی خوبیوں اور خواہشات کا عکس ہے، پروجیکشن ہے، جسے اس نے آسمان پر ڈال دیا ہے۔ اور مارکس نے تو مذہب کو عوام کی افیون کہا۔ جی، ایک ایسی چیز جو لوگوں کو دنیا کی ناانصافیوں کو بھلا کر رکھتی ہے۔ اور پھر ڈارون کا نظریہ ارتقاء آیا، اس کا کیا اثر ہوا؟ ہاں، ڈارون، ان کے نظریے نے تو آپ کہہ لیں بائبل کی جو لفظی تشریح تھی تخلیق کی، اس کو چیلنج کیا۔ جی بالکل، اور اس سے مغرب میں بہت سے لوگوں کا ایمان وہ متزلزل ہوا۔ اچھا، کیونکہ وہاں خدا کو اکثر ایک لفظی خالق، ایک ڈیزائنر سمجھا جاتا تھا۔ یہ خیال کہ انسان بندروں سے نکلا ہے، یہ بہتوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ لیکن کیا یہ نظریہ خدا کے تصور کے لیے مہلک ثابت ہوا؟ شروع میں ایسا لگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے عیسائیوں نے محسوس کیا کہ ارتقاء کا نظریہ لازمی طور پر خدا کے تصور کے خلاف نہیں ہے، شاید یہ خدا کے تخلیق کا طریقہ ہو۔ لیکن پھر نیٹشے آئے، انہوں نے تو بہت کھل کر کہا خدا مر گیا ہے۔ فریڈرک نیٹشے، جی، 1882 میں یہ مشہور اعلان، خدا مر گیا ہے اور ہم نے اسے مار ڈالا ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ ان کا مطلب تھا کہ جدید سائنس اور فکر نے خدا پر یقین کو ناممکن بنا دیا ہے، اور اس واقعے نے ان کے خیال میں انسانیت کو ایک عظیم بحران میں ڈال دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اچھائی برائی کا کوئی مطلق معیار باقی نہیں رہا، انسان اب خلا میں بھٹک رہا ہے۔ نیٹشے کا حل یہ تھا کہ انسان کو اب خود خدا بننا پڑے گا، یہ ان کے سپرمین، اوبرمینچ کا تصور تھا۔ اور روایتی خدا کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ ان کے لیے روایتی عیسائی خدا کمزور، قابل رحم اور زندگی کی توانائی کے خلاف تھا۔ اور نفسیات کے میدان میں فرائیڈ نے کیا کہا؟ سگمنڈ فرائیڈ نے خدا پر یقین کو ایک نفسیاتی وہم قرار دیا۔ وہم؟ جی، ان کے مطابق یہ بچپن کی اس خواہش سے پیدا ہوتا ہے کہ کاش کوئی طاقتور باپ ہو جو ہماری حفاظت کرے۔ اب چونکہ انسانیت بالغ ہو چکی ہے، اسے اس بچکانہ سہارے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن کیا سب ماہر نفسیات متفق تھے؟ نہیں، کارل جنگ جیسے دوسرے ماہرین نفسیات نے مذہب اور خدا کے تصور کو انسانی نفسیات کی ایک اہم حقیقت کے طور پر دیکھا، چاہے وہ موضوعی طور پر ثابت ہو یا نہ ہو۔ ان سب تبدیلیوں کا اثر یقیناً ادب اور فن پر بھی پڑا ہوگا۔ بالکل، ادب میں شک، مایوسی، وجودی کرب کے موضوعات عام ہو گئے۔ ٹینیسن کی نظم ان میموریم یا دستویفسکی کے ناول اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ان میں کردار خدا کی خاموشی یا عدم موجودگی سے جوجھتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب تو مغرب کی باتیں ہوئیں۔
اسی دوران مسلم دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں خدا کا تصور کیسے بدل رہا تھا؟ مسلم دنیا ایک بالکل مختلف قسم کے بحران سے گزر رہی تھی۔ وہ تھا مغربی استعمار، کالونزم۔ اچھا۔ یورپی طاقتوں نے مشرق وسطیٰ اور دوسرے مسلم علاقوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ صدمہ کیوں؟ کیونکہ ان کی تاریخ میں اسلام ہمیشہ کامیابی اور فتوحات سے جڑا رہا تھا۔ اب یہ ناکامی ان کے خدا کے تصور پر بھی اثر انداز ہوئی۔ سوال اٹھا کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم کیوں ہار رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی؟ جی، بہت سے مصلحین اٹھے۔ کون لوگ تھے یہ اور کیا کہہ رہے تھے؟ جمال الدین افغانی، محمد عبدو اور بعد میں علامہ اقبال جیسے مفکرین تھے۔ انہوں نے اسلام کو جدید دنیا سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ کیسے؟ انہوں نے مغربی سائنس اور فکر کی اچھی باتوں کو اپنانے کی ترغیب دی، لیکن ساتھ ہی اسلام کی بنیادی تعلیمات اور روحانیت پر بھی زور دیا۔ مقصد تھا کہ مسلمان جدید بھی بنے اور اپنے مذہب پر قائم بھی رہیں۔ لیکن کیا کوئی مسئلہ بھی تھا اس رویے میں؟ ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مغرب کی تنقید کے جواب میں اکثر دفاعی رویہ اختیار کیا گیا اور ماضی کی عظمت کے قصوں میں پناہ لی گئی۔ کیا یورپ کے یہودیوں کو بھی اسی طرح کے چیلنج درپیش تھے؟ جی ہاں، انہیں ایک طرف روشن خیالی کے چیلنجز کا سامنا تھا تو دوسری طرف بڑھتی ہوئی سام دشمنی، یعنی یہودیوں سے نفرت، اینٹی سیمیٹزم کا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سائنس آف جوڈائزم نامی تحریک کے فلسفیوں نے یہودیت کو ایک عقلی اور اخلاقی مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ جدید فلسفیوں جیسے ہیگل اور کانٹ کے اعتراضات کا جواب دے سکیں۔ اور انہوں نے یہودیت کے صوفیانہ پہلو جیسے قبالہ، جی، اس کو نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ اسے غیر عقلی سمجھتے تھے۔ اور سیر دشمنی کے جواب میں زائونزم کی تحریک شروع ہوئی۔ اس کا خدا کے تصور سے کیا تعلق تھا؟ دیکھیں، سائونیت بنیادی طور پر ایک سیکولر یعنی غیر مذہبی سیاسی تحریک تھی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا یہودیوں کے لیے ایک اپنا وطن فلسطین میں حاصل کرنا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہودی جب تک منتشر ہیں وہ نہ تو محفوظ ہیں اور نہ ہی ایک قوم کے طور پر مکمل ہو سکتے ہیں۔ تو کیا اس میں مذہب کا کوئی کردار نہیں تھا؟ تحریک سیکولر تھی، لیکن اس نے مذہبی زبان اور علامات استعمال کی۔ کچھ لوگوں کے لیے تو ارض مقدس، ہولی لینڈ، وہی سب سے مقدس چیز بن گئی جس نے ایک طرح سے خدا کی جگہ لے لی۔ لیکن کچھ مذہبی سایونی بھی تھے۔ جی، رابع کوک جیسے مذہبی سیونی بھی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خدا ان سیکولر علم برداروں کے ذریعے بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ اور پھر 20ویں صدی میں ہولوکاسٹ کا ہولناک واقعہ پیش آیا۔ یہودیوں کے قتل عام نے خدا کے تصور کو کیسے متاثر کیا؟ ہولوکاسٹ، جی، اس نے بہت سے یہودیوں کے لیے خدا کے روایتی تصور پر یقین رکھنا تقریباً ناممکن بنا دیا۔ کیوں؟ آشوِٹس جیسے کیمپوں کی ہولناکیوں کے بعد یہ سوال اٹھانا ناگزیر تھا کہ ایک قادر مطلق اور رحیم خدا نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ ایلی ویزل جیسے ادیب نے لکھا کہ خدا آشوِٹس میں مر گیا۔ یہ تو بہت سنگین سوالات تھے۔ جی، اس سانحے نے خدا کی قدرت، اس کی بھلائی اور تاریخ میں اس کے کردار پر انتہائی سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ تو لوگوں نے کیا جواب تلاش کیے؟ کچھ لوگوں نے یہودی تصوف، قبالہ کی سمٹسم یعنی تتسم کی تعلیم میں پناہ لی، یعنی خدا نے دنیا بنانے کے لیے خود کو محدود کر لیا، یا پھر خدا کی ناقابل فہمیت پر زور دیا کہ ہم اس کے راستوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ واقعی بہت گہرے اور تکلیف دہ سوالات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم باب 11 کے ابتدائی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ عنوان ہے، کیا خدا کا کوئی مستقبل ہے؟ باب 11، کیا خدا کا کوئی مستقبل ہے؟ ہیز گاڈ اے فیوچر؟ جی، 20ویں صدی کے وسط اور آخر تک آتے آتے دنیا کو نئے خطرات کا سامنا تھا۔ ایٹمی جنگ کا خطرہ، ماحولیاتی تباہی، آبادی کا بے تحاشا اضافہ۔ اور اس ماحول میں خدا کا تصور؟ بہت سے لوگوں کے لیے خدا کا روایتی تصور اب کارآمد نہیں رہا تھا۔ دہریت اب کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی، بلکہ بہت سے مغربی معاشروں میں ایک عام رویہ بن گئی۔ کون سے نئے فلسفے یا نظریات اس رجحان کو تقویت دے رہے تھے؟ وجودیت، ایگزسٹینشلزم کے فلسفی جیسے جان پال سارتر نے کہا کہ خدا کا وجود انسان کی آزادی کے منافی ہیں۔ کیسے؟ اگر خدا ہے اور اس نے ہمارا مقدر لکھ دیا ہے تو ہم آزاد کیسے ہوئے؟ البرٹ کیمیو نے خدا کے وجود کو رد کر کے انسانیت اور زندگی کی بے معنویت میں معنی تلاش کرنے پر زور دیا۔
اور منطقی اثباتیت، لاجیکل پازیٹیوزم؟ اس کے حامیوں جیسے جے ایئر نے کہا کہ خدا کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا ہی بے معنی ہے۔ بے معنی کیوں؟ کیونکہ اسے حواس خمسہ سے یا تجرباتی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ خدا ہے یا خدا نہیں ہے، یہ دونوں جملے ان کے نزدیک بے مطلب تھے۔ لیکن کیا مذہب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا؟ 1960 کی دہائی میں خدا کی موت کے ماہرین الہیات کا بھی ذکر ہے، یہ کیا تھا؟ یہ ایک دلچسپ موڑ تھا۔ 1960 کی دہائی میں کچھ عیسائی ماہرین الہیات جیسے آلٹزر اور ہیملٹن نے خود خدا کی موت کا نعرہ بلند کیا۔ خود ماہرین الہیات نے؟ جی، لیکن ان کا مطلب نیٹشے سے مختلف تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ روایتی آسمان پر بیٹھا دنیا کے معاملات میں مداخلت کرنے والا خدا، یہ تصور مر چکا ہے، اور یہ اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر کیسے؟ کیونکہ یہ ہمیں ایک جابر، ماورائی، ٹرانسینڈنٹ خدا سے آزاد کرتا ہے۔ اب ہمیں خدا کو آسمان پر نہیں بلکہ اسی سیکولر دنیا میں یسوع کے پیغام اور انسانوں کی خدمت میں تلاش کرنا چاہیے۔ یہ تو بڑا انقلابی خیال تھا، کیا اسے قبول کیا گیا؟ اس پر شدید تنقید بھی ہوئی۔ خاص طور پر سیاہ ماہرین الہیات نے کہا کہ انہیں ایک ایسے خدا کی ضرورت ہے جو ناانصافی کے خلاف لڑنے میں ان کا ساتھ دے، نہ کہ ایک مردہ خدا کی۔ اور یہودی مفکرین؟ جی، ہولوکاسٹ کے بعد یہودی مفکرین کے لیے بھی یہ نظریہ قابل قبول نہیں تھا۔ کچھ یہودی مفکرین جیسے روبنسٹائن نے ایک زیادہ صوفیانہ خدا کی طرف رجوع کیا جسے وہ کچھ نہیں، نفنگنس کہتے تھے، ایک ایسی حقیقت جو الفاظ اور تصورات سے ماورا ہے۔ تو کیا خدا کے تصور کو بچانے کی اور بھی کوششیں ہوئیں؟ جی ہاں، بہت سی۔ پال ٹلچ جیسے ماہر الہیات نے کہا کہ ہمیں ذاتی خدا کے تصور سے آگے بڑھنا ہوگا۔ خدا کوئی شخص نہیں بلکہ ہستی کی بنیاد ہے۔ ہستی کی بنیاد؟ جی، وہ بنیادی حقیقت جس پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ مذہب کا مطلب ہے اپنی حتمی تشویش، الٹیمیٹ کنسرن کو پہچاننا۔ اور پیئر ٹیلہارٹ ڈی شارڈن؟ انہوں نے ارتقاء کو ہی ایک الہی عمل قرار دیا جو پوری کائنات کو خدا کی طرف لے جا رہا ہے۔ پروسیس تھیولوجی نے ایک ایسے خدا کا تصور پیش کیا جو دنیا کے ساتھ مل کر ارتقاء پذیر ہو رہا ہے۔ وہ کامل اور تبدیل نہ ہونے والا نہیں بلکہ ایک ہمدرد ساتھی ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے زیادہ روایتی راستے اپنائے؟ بالکل۔ کارل باتھ جیسے بااثر پروٹسٹنٹ ماہر الہیات نے کہا کہ خدا کو فطرت یا عقل سے جاننے کی تمام کوششیں بیکار ہیں۔ خدا کو جاننے کا واحد ذریعہ بائبل کا وحی ہے۔ اور کیتھولک مفکرین؟ کارل رانر اور برنرڈ لانرگن جیسے مفکرین نے خدا کی ماورائیت یعنی اس کے دنیا سے بلند اور مختلف ہونے پر زور دیا۔ اور مسلم اور یہودی مفکرین نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے بھی اپنے ماضی کے تصورات کو نئے سرے سے دریافت کیا؟ ہاں، یہ بھی ہوا۔ مثال کے طور پر علی شریعتی نے حج جیسی اسلامی رسومات کی نئی تشریحات پیش کیں تاکہ ایک زیادہ فعال اور انقلابی خدا کا تصور ابھرے جسے ہر فرد خود تخلیق کرے۔ اور یہودی مفکرین میں؟ مارٹن بوبا، ایک یہودی فلسفی، نے کہا کہ مذہب کا اصل جوہر عقائد یا رسومات نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ایک براہ راست ذاتی ملاقات ہے، ایک آئے تھاؤ رشتہ۔ ابراہم جوشوا ہیشل نے یہودی احکامات متسوات کو خدا کی موجودگی میں رہنے کی تربیت قرار دیا۔ گویا یہ مفکرین مذہب کے روحانی اور ذاتی پہلو پر زیادہ زور دے رہے تھے۔ جی بالکل۔ یہاں تک کہ کچھ دہریت پسند فلسفی بھی ہستی جیسے تصورات میں دلچسپی لے رہے تھے۔ جی ہاں، مارٹن ہائیڈگر جیسے فلسفی جو روایتی خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ ہستی بینگ کے پراسرار تصور پر غور و فکر کرتے رہے۔ انہوں نے اسے کچھ نہیں، نفنگ کہا۔ کچھ نہیں یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہی وہ حقیقت ہے جو تمام چیزوں کے وجود کو ممکن بناتی ہے۔ یہ تصورات مشرقی مذاہب یا مغربی تصوف کے خیالات سے ملتے جلتے ہیں۔ تو ان تمام صدیوں کے سفر، ان تمام تبدیلیوں، چیلنجز اور نئے خیالات کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا خدا کا کوئی مستقبل ہے، جیسا کہ باب 11 کا عنوان پوچھتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کا تصور کبھی بھی جامد یا ایک جیسا نہیں رہا، ہمیشہ بدلتا رہا ہے۔ جی، ہمیشہ انسانی تاریخ، ثقافت، علم اور تجربے کے ساتھ بدلتا رہا ہے۔ روشن خیالی سے لے کر آج تک
سائنس، فلسفہ، جنگیں، سانحات، سماجی تبدیلیاں، ان سب نے روایتی تصورات کو بار بار چیلنج کیا ہے۔ دہریت اب ایک حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگوں کے لیے خدا کا تصور اب غیر ضروری یا ناقابل یقین ہو چکا ہے۔ بالکل، لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بھی پرانے تصورات کمزور پڑے، نئے معنی اور نئی تشریحات بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ جیسے چاہے وہ دل کا مذہب ہو، ہستی کی بنیاد ہو، ہمدرد ساتھی ہو، یا پھر تصوف کی نئی شکلیں ہوں، ایسا لگتا ہے کہ انسان حتمی سوالات پوچھنا بند نہیں کرتا۔ کون سے سوالات؟ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ سوالات تو رہتے ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد ایک آخری خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، مستقبل کی نسلیں جو شاید ہم سے بھی زیادہ تیز رفتار تبدیلیوں اور نئے چیلنجز کا سامنا کریں گی، کیا وہ ان بنیادی سوالات سے نمٹنے کے لیے خدا کے تصور کو مکمل طور پر ترک کر دیں گی، یا پھر تاریخ کی طرح اسے ایک بار پھر نئے، شاید ہمارے لیے ناقابل تصور طریقوں سے دریافت کریں گی؟ یہ سوال واقعی غور طلب ہے۔ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔